سب سے پہلے تو شکریہ سید غنی صاحب کا کہ انہوں نے بہت سارے اجازت دے دی مجھے خود کو ہی. نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. سب سے پہلے میں دو آیات قرآنی پڑھوں گا، چونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ مقدس ایوان ہے اور باہر ہم سب کے لیے سب کچھ کھلا ہوتا ہے، لیکن ہم اس کے تقدس کو کوشش کریں کہ اس کو بحال رکھیں تاکہ جس کو ہم تلاش کر رہے ہیں، 3.5 سال سے میں تلاش کر رہا ہوں، مجھے نہیں مل پایا، کوشش کریں گے، میں بھی کوشش کروں گا اس میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون. ترجمہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جب بھول گئے اس چیز کو جو انہیں سمجھائی گئی تھی تو ہم نے انہیں نجات دی جو برے کام سے منع کرتے تھے، اور ظالموں کو ان کی نافرمانی کی باعث عذاب میں پکڑا. ایک اور آیت پاک ہے، آیت کریمہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا وکل شیء احصیناہ کتابا فذوقوا فلن نریدکم الا عذابا. ترجمہ، بے شک وہ حساب کے خوف نہ رکھتے تھے، انہوں نے ہماری آیتوں کو بہت زیادہ جھٹلایا اور ہم نے ہر چیز لکھ کر شمار کر رکھی ہے، تو اب چکھو تم عذاب ہی کو بڑھائیں گے. یہ بھی ترجمہ ہے. اس کے بعد میں کیونکہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس ہمارے ایوان میں نماز کا وقفہ بھی ہونے لگا ہے، انشاءاللہ اس کی بھی امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ برکات ڈالے اس میں. تو میں ایک حدیث ہے، جب کوئی محفل ہو اور وہاں قرآن و سنت کا ذکر نہ ہو تو وہاں برکت نہیں ہوا کرتی، وہاں سے کوئی نتائج نہیں نکلا کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا فرمان ہے، یہ صحیح ابن حبان میں حوالہ ہے 4514، یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، وہ چاہے تو لے لیں مجھ سے. بعد کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث پاک ہے، بعد کے زمانے میں ایسے حکمران ہوں گے جو میری پیروی نہیں کریں گے اور نہ ہی میری سنت پر چلیں گے، جو ان کے جھوٹ و فریب کے باوجود ان کی ہاں میں ہاں ملائیں گے اور ظلم میں ان کی مدد کریں گے. ایسے لوگوں کا مجھ سے اور میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہی وہ میرے حوض کوثر پر آ سکیں گے. اور جو لوگ ان کے جھوٹ کی تصدیق نہیں کریں گے اور ظلم پر ان کی مدد نہیں کریں گے، اور یہی لوگ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں، اور یہ میرے حوض کوثر پر آ سکیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک کے حوض کوثر پر پہنچنے کی قبول فرمائے. وسیم بریلوی صاحب کا ایک شعر ہے، شاید اس سے بھی کوئی پیغام لے لے. اڑان والوں اڑانوں پہ وقت بھاری ہے، پروں کی اب کے نہیں حوصلوں کی باری ہے. کوئی بتائیے اس کے غرور بیجا کو، وہ جنگ میں نے لڑی ہی نہیں جو ہاری ہے. دعا کرو کہ سلامت رہے میری ہمت، یہ ایک چراغ کئی آندھیوں پہ بھاری ہے. سائیں صدائیں کریمت سندھ سکار، دوست مٹھا دلدار عالم سب آباد کری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترمہ اسپیکر صاحبہ، میں چاہ رہا ہوں چاولہ صاحب کی جو بات چیت ہوئی ہے ہم اس کو کیری کریں، اور ہم نے اس کو کوشش کی ہے کہ اس کو ہم ویسے لے کے چلیں اور آگے بھی لے کے چلیں، تو اپنی ساتھیوں کو بتا دیجیے گا تو بہتر رہے گا. تو میں کہنا چاہتا ہوں میڈم اسپیکر، پچھلا بجٹ اجلاس، اس کے بعد جو کچھ یہاں ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا. سندھ اسمبلی میں
जनाजा लाया गया जमहूरियत का, नहीं लाना चाहिए था, लेकिन आज सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। इस असेंबली के इस ईवान का तारीख का मैं समझता हूं कि वो पहला इजलास था कि जिसमें अपोजिशन लीडर ने और लीडर ऑफ द हाउस ने अपना आखिरी उन्होंने कंक्लूड नहीं किया था। ये ऐसा ही रहा और इस ईवान के लिए मछली बाजार न जाने क्या क्या बातें अखबारात में टीवी पे चलती रहती हैं, अच्छी नहीं लगती। हम सब होते हैं यहाँ, हम सब यहाँ होते हैं। जहां कुछ आपकी जिम्मेदारी है तो हमारी भी जिम्मेदारियां हैं। अगर यहां समझा जाए कि मेजॉरिटी बाइख्तियार है और जो चाहे वो कर सकती है, जो करारदाद वो पास करे वो बस वही फाइनल होता है, तो अभी हम तो माइनॉरिटी रह गए ना, बहुत ही कम रह गए। हम तो 30 थे, 14 हमारे जीडीए के साथी, 40 बाकी हमारे नवीद भाई वगैरह हैं, ये हमारे भी आपके भी हैं, लेकिन अब तो आपके ही हैं। हम अपने 30 में से भी 26 रह गए, ये भी आपको प्यारे हो गए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक मेजॉरिटी की बुनियाद पे फिर कर लीजिए करारदाद पास के जी, ना ये कि ठीक है जी सबको जो हमारे मुखालिफ बात करे ईवान में फांसी पे लटका दो चूंकि करारदाद पास हो गई है, मेजॉरिटी में है। और कर ले रेसलिंग, बॉक्सिंग का रिंग नहीं है कि मेजॉरिटी के ऊपर यहां लाके दंगा फसाद धीमा कुश्ती यहां होती रही चूंकि मेजॉरिटी में है। मेजॉरिटी को माइनॉरिटी को तस्लीम करना पड़ता है। हम भी अपने अपने हलकों के नुमाइंदे हैं, हमें भी किसी ने यहां भेजा होगा, लेकिन अफसोस इस किस्म का माहौल बना दिया गया कि अक्सरियत जो चाहे कर ले। बाहर कर लीजिए, बाहर आपकी पुलिस, आपका थाना, आपका डीसी, आपका सारा कुछ आपका कीजिए, इस ऐवान का ख्याल तो रखिए। अच्छा में परेशान होते थे हम सब कि यार ये तो कायदे आजम का ईवान था, कायदे मिल्लत का ईवान था, यहां तो बड़े बड़े नामवर स्पीकर साहिबान गुजरे, बड़े बड़े नामवर लीडर ऑफ द हाउस गुजरे, जिसको मैं कहूं साईं कामिल अली शाह को देखें, बड़ा नाम, इनके वालिद साहब बड़ा नाम, मुर्तजा भुट्टो साहब बड़ा नाम, पीर इलाही बख्श साहब बड़ा नाम, सर हिदायतुल्लाह बड़ा नाम, अहमद अली सुमरो साहब, अहमद बख्श सुमरो साहब बड़ा नाम, इसी तरीके से आगा बदरुद्दीन बड़ा नाम, आगा सदरुद्दीन बड़ा नाम, हिदायतुल्लाह सर बड़ा नाम, बड़े नाम, खान अयूब खोड़ो साहब बड़ा नाम, ये सब यहां गुजरे। अंदाजा अब हुआ कि वो सब लग रहा है पिछली वाली असेंबली में लॉक करके आप लोग यहां ताला लगा कर आ गए, हम लोग आ गए, ये जो बैठे हैं बड़े वालिदैन के छोटे बेटे यहां आ गए, वो सब पीछे रह गए। बड़ा नाम था, ये ईवान वो है जिसमें करारदाद पाकिस्तान इस ईवान से आई थी, बर्दाश्त थी, सुना जाता था। मैंने कहा ना मेजॉरिटियां अभी कहे कि जी करारदाद पास हुई, इनको कत्ल करो, लटका दो, उधर से आपका ऑर्डर जाए, करारदाद पे कानून साजी हो, सीएम साहब डायरेक्टिव करे, यहाँ के मारते हैं मार दीजिए। ऐसा नहीं है। इस कानून, इस आइन को, सॉरी इस असेंबली के तकद्दुस को पामाल रखना कि नहीं किया जाना चाहिए। कोई बात है कि वो लोग ठीक है, जिसने अपना जमीर बेचा वही बेचता है जो बिकता है, कोई किसी को नहीं खरीद सकता। हमारे अगर 4 लोग बिक गए तो जिन्होंने बिकना था बिके, खरीदार तो खरीदार नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिन्होंने बिकना था वो बिके। लेकिन अफसोस के इतनी ढिठाई से वहां उनको बिठा लिया जाता है जिसमें खून आंखों जो है अफसोस होता है, दिल खून के आंसू रोता है कि जब लोटों को उधर बिठा दिया जाता है। छोड़िए हमारे पास, ठीक है जीत के हमसे आए, नहीं तो आपकी माशाल्लाह उनसे इस्तीफा दिलाइए, जब लड़वा लीजिए। इससे क्या होता है कि वो जो जमहूरी इक़्तिदार, आपकी पार्टी 50 साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी है, इसकी जमहूरी इक़्तिदार में डेमोक्रेसी में नाम था, भुट्टो साहब बड़ा नाम था, शहीद रानी बड़ा नाम था। इस पार्टी ने बिल्कुल ग्राउंड के ऊपर एक पॉलिटिकल जद्दोजहद की, लेकिन आज के दौर में काश उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाता, आगे ले जाया जाता। आज जमहूरी इक़्तिदार का कत्लेआम हो रहा है और इसी ईवान में बैठे हुए हो रहा है। इसी सेशन के अंदर मैं कहना चाहता हूं, अभी शायद नासिर शाह साहब ने कहा था या हमारे मौजूद मिनिस्टर साहब ने कि जी हमारे पास अगर कोई बदतमीजी करता था तो हमारी क़यादत नोटिस लेती थी और उसके ऊपर हम जाके माजरत किया करते थे। क्या हुआ इस बजट सेशन? मैंने कहा हमसे भी गलतियां होती होंगी, नहीं होनी चाहिए।
ہم وہ داغ بیل ڈالنا چاہ رہے ہیں آج اسی وقت سے. سنو, برداشت کرو. کیا جو واقعہ ہوا, جب موبائل چور تو پورے شہر میں ہے, چلو ادھر بھی گھس گیا ہوگا کوئی, لیکن کسی خاتون کا دوپٹہ کھینچنا, اس کو مرد کی جانب سے ہاتھ پکڑنا, کسی نے معافی مانگی؟ کسی نے مانگی؟ معافی مانگنے کی کوشش کی کسی کی؟ صرف یہ کہ مجھ سے رشتہ تھا. مطلب یہ اخلاقیات کہاں دفن کر دی گئی ہے؟ مانگنا چاہیے تھا, معافی مانگنی چاہیے تھی. اگر آپ غلط نہیں سمجھتے تو نہ مانگیے, اگر سمجھتے ہیں جائز ہے تو اللہ مبارک کرے آپ کو. اگر آپ کی کتاب میں جائز ہے, اگر سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہوا وہ ٹھیک تھا, تو پھر تو سب ٹھیک ہے. میں کہنا چاہتا ہوں آگے بڑھیے, اس کو ماحول کو ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا. اکثریت کی بنیاد پہ آواز دبا نہیں سکتے. جو آواز یہاں دبتی ہے, مثال کی بات ہے, پچھلی دفعہ بھی اگر ہم بات کر لیتے, میں جنازہ آتا نہ پورے سال تماشا بنتا. آپ نے بات نہیں کرنے دی, الٹیمیٹلی انسان ری ایکشن کرتا ہے. اب دوسری بات, میں آپ سے بات کرتا ہوں. آج ہمارے گیسٹ آئے ہوئے تھے, ہم نے ایک لسٹ بھجوائی آپ کو, کہا نہیں اوپر گیلری میں جاؤ, یہ 1 نمبر کے لوگ ہیں سارے ماشاءاللہ, آپ ہمارے اپنے ہیں. بالکل الحمدللہ. وہ 2 نمبر تھے کیا؟ کیونکہ بھائی ہے تو اپنا بٹھا دیں, باقی اوپر لے کے جائیں. ایسا نہیں ہوتا. اس حال, اس ایمان میں تو ہم برابری تصور کر لیجئے, جتنا ہمارا حق ہے وہ تصور کر لیجئے کہ نہیں جی ایک بھائی کو, میرے سب بھائی ہیں. میں نے کہا نہیں بھائی اس کو بھی نہ دیں, تھوڑا سا کچھ نہیں ہوتا. آپ ماشاءاللہ ایم پی اے بن گئی ہیں, دوبارہ بن جائیں گی, اللہ نے آپ کو عزت دی ہے, دوبارہ منسٹر بن جائیں گی. لیکن یہ کرسی ہے کس کس کی؟ کون کون اس میں بیٹھا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے اس اسمبلی میں چلے جایا کیجئے. میں سمجھتا ہوں ہمارے اسپیکر صاحب بھی جائیں, جب آغا بدر الدین اور آغا صدر الدین کو دیکھیں گے انہیں فیل ہوگا کہ اس کرسی میں کچھ تو کیجئے نا, کوئی تو فرق محسوس ہو ہمیں. اور آج میں کہنا چاہتا ہوں کہ 2-3 باتیں ہمارے دوستوں نے کی ہیں. سب سے پہلے تو میں اس کے بعد بجٹ پہ بات کروں گا. آج انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں فیگرز پہ بات کروں, بجٹ پہ بات کروں, جو میرا حق ہے میں وہ کروں, اور کوئی میں کسی کی ذاتیات پہ نہیں جانا چاہ رہا. آخر میں سعید خان صاحب جوش خطابت میں گئے ہیں, لیکن میں چاہوں گا کہ ایک دفعہ تھوڑا بتاؤں کہ میں اس طرف چلنا چاہ رہا ہوں. باہر ہماری لڑائی ہر طریقے کی ہوگی, کریں, گیٹ سے نکلے کریں, لیکن ایوان میں ہم ایک سندھ کے رواداری کا کچھ کلچر تو شو کریں. کل سب نے مبارکبادیں دیجی, کل الیکشن, تو میں کہتا ہوں مجھے اپنے شہید کارکن ٹنڈو آدم کے کیسر خان صاحب اور جو دیگر جو زخمی ہیں, جو ہلاک شدگان ہیں, اس پولیس گردی میں, اس الیکشن کمیشن گردی میں, اس غنڈا گردی میں, اس ڈنڈا گردی میں, اس ڈی سی گردی میں, اس آرو گردی میں جو الیکشن ہوا ہے, ہم اسے نہیں مانتے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ دیکھیے یہ حالت جنگ, یہ گاڑیاں الٹی ہو گئیں, موٹر سائیکلیں الٹی ہو گئیں, یہ صورتحال پورے سندھ کی ہے. یہ ٹھپے لگ رہے ہیں بھائی, نواب شاہ میں ٹھپے لگ رہے ہیں, اور یہ ہم نہیں کہہ رہے. چلو بھی پہلے نمبر پہ تو ہمارا چینل آئے گا جسے آپ کہتے ہیں سندھ میں بلدیاتی انتخابات خونی ہونے لگے, یہ ٹی وی چینل کی ہوئے ہے. پولنگ اسٹیشن 24 ہمارا نہیں ہے, پولنگ اسٹیشن اور پولیس اہلکار پولنگ اسٹیشن میں محصور ہو کر رہ گئے, ایک اور خبر ہے. سندھ میں بلدیاتی الیکشن میں جنگل کا قانون, ایک اور خبر ہے. عملہ, کہیں عملہ ہی اٹھا لیا گیا اور کہیں پولنگ کے سامان غائب ہو گئے, ایک اور چینل ہے. اور آپ میں یہ چینل بھی کہہ رہے ہیں کہ کندکوٹ میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے. یہ بھی ہم نے دیکھنا تھا کہ پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے. ڈاکو آتے ہیں, سرعام لوگوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں, اور اس کے بعد پولیس کہتی ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے. تو میڈم اسپیکر, ہم چاہیں گے, ہماری خواہش ہے, ہماری کوشش ہے کہ اس اسپیکر کی کرسی کو, ماضی کے جو پہلے اسپیکر تھے 1937 میں دیوان بھوج سنگھ, اس کے بعد 1938 سے 1948 تک سید میرا محمد شاہ, آغا بدر الدین خان درانی, میر غلام علی تالپور, آغا صدر الدین درانی, عبداللہ حسین ہارون, سید مظفر حسین شاہ اور سید عبداللہ شاہ صاحب کی طرح اس کرسی کو, اور غوث بخش مہر کی طرح اس کرسی کو چلایا جائے. اور جو لیڈر آف دا ہاؤسز گزرے ہیں ان کو بھی ذرا فالو کر لیں تو ماحول اچھا ہو سکتا ہے. وہ ٹھیک کریں گے تو ہم لیڈر آف دا اپوزیشن کی تکلیف ہوگی تو وہ بھی ہم ٹھیک کر لیں گے, لیکن پہلے خود کو ٹھیک ہونا ہوگا جس کے بعد اختیار ہے.
ماضی کے جو وزراء اعلیٰ سندھ جو ہے 1936 میں سر خان بہادر اللہ بخش سومرو صاحب، ان کو فالو کر لیں، سر ہدایت اللہ، محمد ایوب کھوڑو صاحب، پیر نظر الحق صاحب کے والد پیر الہی بخش صاحب، ممتاز علی بھٹو صاحب، غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب، غوث علی شاہ صاحب، عبداللہ شاہ صاحب، قائم علی شاہ صاحب، ان کی طرح کو اپنے آپ کو کچھ کر لیں. اور اس اسمبلی کو سائیں جی ایم سید کی جہاں بیٹھے ہیں حسین شہید سہروردی، قائد اعظم محمد علی جناح، قائد ملت لیاقت علی جناح، اس کی طرح اس کوشش کیجئے کہ اس اسمبلی کو ہم بہتر طرف لے کے چل سکیں. ورنہ یہ مچھلی بازار یہ وہ اچھا نہیں لگتا. باہر جاتے ہیں بچے پوچھتے ہیں پاپا کو مچھلی لے کے آ رہے ہیں آج آپ کون سی لائے؟ روہو لائے، پاپلیٹ لائے ہیں؟ ہم کو نہیں بھائی، کہتا ہے ٹی وی میں چل رہا تھا مچھلی بازار سے آ رہے ہیں آپ. یہ نہیں ہے، بہت ہو گئی ہے. اب میں کہنا چاہتا ہوں سب سے پہلے آپ کی ذمہ داری آپ ادا کیجئے. ہم کوشش کریں گے کہ ہم بھی اپنی ذمہ داری ادا کریں. تو رولز آف پروسیجر آف دا پروونشل اسمبلی آف سندھ، اس کی ہمیں سبق بھی سنایا جاتا ہے، پڑھایا بھی جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ جی جب کوئی بات کرو کہ جی وہ بک آ جاتی ہے کہ جی ہم تو اس کے تحت چلیں گے. میں کہنا چاہتا ہوں اس کے تحت کب چلیں گے؟ کب چلیں گے مجھے بتا دیجئے اس کے تحت. اب اسکرین پہ سائیں شاہ صاحب چل رہے ہیں، وہ بھی نہیں چلا گیا باہر کہیں، سردار شاہ صاحب لیٹے وہ چل رہے ہیں، حلیم نہیں چل رہا. چلے چلتا ہے، سائیں خوبصورت ہے، ہم ذرا شاید نہیں ہوں گے، اچھے لگتے ہوں گے. میں بتانا چاہتا ہوں ہر جگہ کے اوپر زیادتی ہوتی ہے. میں کہنا چاہتا ہوں اس بک کو، یہ بک اس کو ہم نے فالو کرنا ہوتا ہے. یہاں اس بک کے تحت کب چلیں گے چند میں بتا رہا ہوں، باقی تو سارا ہی کام پورا ہے. رولز آف پروسیجر کی بک کا اس کا رول نمبر 28 ادھر ہی دیکھ لیجئے گا، سیکٹری صاحب دیکھ لیجئے گا. رول نمبر 137 143 152 161 189 197. ان تمام رولز کی خلاف ورزی تو بڑی واضح طور پر ہو رہی ہے، واضح کھلی. اس پہ تو عمل کرا دیجئے. اور جب اس پر ہی عمل نہیں ہوگا تو ہم پھر کیا کریں گے؟ اب اس میں کیا ہے، اس میں کس کس جگہ ہو رہی ہے؟ پری بجٹ ڈسکشن اور پوسٹ بجٹ ڈسکشن. اس دفعہ پری بجٹ ڈسکشن جو فرسٹ کوارٹر میں ہونی چاہیے تھی، محمد حسین بھائی ٹھیک کہہ رہا ہوں، پچھلی دفعہ بھی ہم کہہ رہے تھے، تو پری بجٹ ڈسکشن نہیں ہوئی ہے. ابھی میں جاتا ہوں، ہماری لیڈر آف دا ہاؤس کا جو میسج ہے فرسٹ پیج کے اوپر کنسلٹیشن ہے بڑی واسٹ، ہم سے تو ہے نہیں. تو میں کہنا چاہتا ہوں پری بجٹ ڈسکشن کیوں نہیں ہوئی؟ پوسٹ بجٹ ہر 3 مہینے بعد جو ایک اپنی پرفارمنس دی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ بجٹ کہاں سے آیا، کہاں خرچ ہوا، کس نے خرچ کر دیا، ٹھیک ہوا غلط ہوا. ہم بھی تو آپ کی جیسے ممبر ہیں نا، ہوئی نہیں ہوئی نا، وہ بھی نہیں ہوئی. اس کے بعد جی نمبر آف سیشنز 100 ہونے چاہیے. ابھی تک شاید کوئی 48 49 50 کراس نہیں ہوئے. ابھی اگست تک شاید ہوتا ہے تو اللہ کرے ہو جائے. وہ بھی پورا نہیں ہو رہا. اسی رول اسی بک میں ہے، کوئی میری اپنی کتاب نہیں ہے، الف ب ت ب جیم چ کہ نہیں ہے، یہ آپ کی کتاب ہے. وہ بھی نہیں ہوا. کٹ موشنز ہم نے جمع کرائے، آج کچھ آ گئے، کچھ کل آئیں گے، ایک ساتھ آئیں گے، اچانک ایک ساتھ وہاں سے اس کو رد کریں گے، سارے کٹ موشنز اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیے جائیں گے. مشورہ ہی دے رہے ہیں نا. چلے ہم تو نئے 3 4 دفعہ کے لوگ ادھر کے بھی ہیں ادھر کے بھی ہیں. کٹ موشنز کو مطلب ایک طریقہ واردات سا بن گیا ہے کہ کیسے جان چھٹ سکتی ہے ان سے. یہ طریقہ ہے اس میں، بجائے اس کے کہ طریقوں کو ایوان کی وقار کے لیے استعمال کیا جائے، اس بک کو بھی اختیار کو، پہلے اپنے اختیار کو ایوان کو بے وقار کرنے کے لیے استعمال کیا جانے لگا ہے. کٹ موشنز کو کچھ بھی نہیں ہوتا، سب نے محنت کیا. دیکھیے گا ہوگا کیا ان کے ساتھ، یہ آئے گا فارغ فارغ فارغ، یا اس نوز گیا. رپورٹس آف دی ٹو بی لیٹ ان اسمبلی، رپورٹس یہ بھی انہی رولز کے تحت ہے. میں آگے بتاتا ہوں تفصیل. رپورٹس آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ٹائم آتی ہے. کئی رپورٹس ہوتی ہیں جن کو یہاں اسلامک آئیڈیالوجی کی رپورٹ ہے، آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے، بہت ساری رپورٹس ہیں اسمبلی میں لے ہونی چاہیے. کوئی ہوئی نہیں ہوئی. وہ آپ نے کروانی ہے، اس کرسی نے کرانی ہے، کرائیے، ان لوگوں نے کرنی ہے، کریں. اس کے بعد پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 1400 ارب کی آڈٹ آبزرویشنز آئیں. میں کرپشن بھی کہہ سکتا ہوں، دل نہ ٹوٹے، آڈٹ آبزرویشنز بھی کہتا ہوں، پیراز کہہ سکتا ہوں. میں پوچھنا چاہتا ہوں، خود ہی چوری کرو ہو، خود ہی کوتوالی کرو ہو، خود ہی الزام بھی آپ پہ، جج بھی آپ، تھانے دار بھی آپ، تو کیسے ہوگا؟ یہ پیسہ کس کا ہے؟ یہ عوام کا پیسہ ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کوئی ممبر نہیں ہے. اخلاقی طور پہ آپ کی سی او ڈی کے اندر آپ نے لکھا ہوا ہے کہ پی ایس سی ہوگی.
اسلام آباد میں پی ایس سی ہوتی ہے, آج بھی پی ایس سی میں کچھ نہیں ہے تو وہ لوٹا راجہ ریاض بھی بنا دیا آپ نے, جو ہمارا بھاگا اس کو بنا دیا. اور اس سے پہلے سب رہے, شاہ صاحب رہے, سب لوگ رہے, جو نثار علی خان رہے, آپ کی سی او ڈی. لیکن آج پی ایس سی کے اوپر یہاں کوئی نہیں ہے. اور اسٹینڈنگ کمیٹیز, شاہ صاحب, سردار شاہ صاحب آپ نے اس پہ کہا, مطلب میں حیران. آپ کہتے ہیں کہ جی چلو ہم آپ کو دیتے رہے, جیسے مکیش صاحب چلاتے رہتے ہیں بھی, ہاں ہم نے دی, تم نے لی, تم نے نہیں لی, ہم نے لی. ناصر شاہ صاحب بھی ہنستے ملا کا کام ٹپاتے رہتے. آپ نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ. اسٹینڈنگ کمیٹی کو آپ کہہ رہے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ, مطلب آپ دل سے سمجھ رہے ہیں کہ اس کو آپ نے غیر آئینی طریقے سے ایوان کو چلانا ہے. آج جب انہوں نے یہاں سے کہا کہ جی آپ نے تو اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی مشاورت نہیں کی, آپ کے دل سے آواز نکلی ایبسولوٹلی ناٹ. مطلب جب آپ چلانا ہی نہیں چلتے اس کو, جب آپ اسمبلی کو اس طریقے سے لے کے ہی نہیں چلنا چاہتے, تو پھر چیزیں آگے کیسے چلیں گی؟ آپ کی دل کی آواز نکلی, یا ٹھیک ہے اسٹینڈنگ کمیٹی میں نہیں ہو تو. اسلام آباد میں آپ کے چیئرپرسن صاحب پچھلی ہماری گورنمنٹ میں ہیومن رائٹس کے چیئرمین تھے, شیرین جو ہے آپ کی وہ چیئرمین تھیں, بہت سارے آپ کے لوگ تھے, اور وہاں کبھی ایسا نہیں ہوا, ان کو ان کا حق ملا تھا. اور یہاں آپ کے دل کی آواز ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ. دیکھیں, زندگی, موت, عزت, ذلت, رزق آپ نہیں دے سکتے, اللہ تعالیٰ دے. جس دن مجھے مرنا ہوگا ایسے ہی یہیں بیٹھے بیٹھے سیٹ کے اوپر مر جاؤں. بہت ساری ویڈیوز ہوتی ہے, بندہ بات کر رہا ہوتا ہے, گرس گیا, ٹھیک ہوتا ہے, کچھ نہیں ہوتا اس کا کوئی مخالف بھی نہیں ہوتا, وہ اپوزیشن میں بھی نہیں ہوتا, اس کی دشمنی بھی نہیں ہوتی, اس کے لیے کہیں پلاننگ بھی نہیں ہوتی, مر جاتا ہے. جس دن مرنا ہوگا مر جائیں گے. لیکن جب تک رہے کوشش کریں کہ ہم چیزوں کو بہتر چلائیں. جو میں نے آپ کو بتائے, پہلا جی یہ ہے چیپٹر 1 اس کا جو ہے, جس کے تحت میں بتا رہا تھا کہ رپورٹ ٹو بی لیڈ, یہ بھی اس کے اندر آپ کی بک میں موجود, دکھا رہا ہوں, بتا میں نے سارا دیا ہے جی. اس کے بعد پری بجٹ اینڈ پوسٹ بجٹ ڈسکشن, یہ آپ کی بک کے اندر ہے. کہیں سمجھے ایسے مار رہا ہے اپنی کٹ موشنز, اس کا بھی سیکشن موجود ہے آپ کے پاس. اس کے بعد اسٹینڈنگ کمیٹیز اس بک کے اندر موجود ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اس بک کے اندر موجود ہے. ایک اور کمیٹی آن گورنمنٹ ایشورنس composition. The Committee on Government Assurance Committee shall consist of 11 members to be elected by the Assembly for its duration, and Minister of Law and Parliamentary Affairs shall be its ex-officio member. Function بھی بتا دوں. The function of the committee would be to take note and scrutinize the assurances, promises, commitments and undertaking of the government given on the floor of the Assembly by a minister, a parliamentary secretary, and to report on all questions relating thereto where are referred to in under sub rule 2. اچھا, یہ تفصیل اس کی آگے آپ لوگ پڑھ لیجئے گا. یہ سب لوگ ادھر کے بھی کوشچن آتے ہیں, چلے اس کا جواب آ جاتا ہے. ہر دفعہ کالنگ اٹینشن نوٹسز ہوتے ہیں, منسٹر صاحب کھڑے ہوتے ہیں, وہ ادھر سے نکل جاتے ہیں. اس کے بعد کوئی پوچھتا ہے کہ آپ نے کوئی جواب دیا تھا, کہاں گئی کہ یہ کمیٹی آن گورنمنٹ ایشورنسز, جو ایشورنسز یہاں سے آتی ہے, لیڈر آف دا ہاؤس سے کہیے کہ وہ اپنے منسٹرز کو پابند کریں, کمیٹی بنائیے, اپنے لوگوں کی بنائیے, لیکن ذرا 3 سیٹوں سے پیچھے والوں کی بنائیے. 3 سیٹوں سے پیچھے یا 3 یا 4 سے جس کو چاہے شامل کیجئے, وہ بھی ہم جیسے ہی ہیں بیچارے, وہ کسی سسٹم کا حصہ نہیں ہے, ہم جیسے ہی وہ بیچارے ایسے پیچھے موجود ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں ان کو ڈال دیں, آپ ان کو ڈال دیں اس کے اندر. لیکن یہ کالنگ اٹینشن, یہ سوال, یہ کوچ, توجہ دلاؤ, یہ کیا, یہ بیچارے کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب ان کی کوئی کسی قسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسمبلی میں, یہ عوام کے نمائندے ہیں, یہاں آ کر بات کرتے ہیں. کوئی میں نہیں سمجھتا کہ بزنس ایڈوائزری کمیٹی, وہ بھی ایک لالی پاپ لے آئے, وہ لگ رہا ہے وہ مفتہ استعمال کی فیکٹری سے آ گئی. وہ بزنس ایڈوائزری کمیٹی بنا دی گئی, لیکن اس کا اجلاس نہیں ہے. بزنس ایڈوائزری کمیٹی سے کوئی بزنس میں ایڈوائس نہیں لی جاتی. اور میں افسوس سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں ہمارے دوست منسٹر صاحبان ہیں 1-2, ادھر سے یہاں تک بات کے بعد پتہ نہیں چلتا. آج ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی کہ ہم نے کیسے میں کا نہیں, جو کمٹمنٹ ہے ہم اس کے اوپر پورے ہیں. ہم نے دیکھا, سائیں ناصر شاہ صاحب سے کہتا ہوں, جو بات کرے, اب آپ کی بات میں لگتا ہی نہیں کیا کہ بات کریں گے, بس بات ہے اس سے 1 منٹ کی ہے, 1.5 منٹ بعد کچھ نہیں پتا. سائیں آپ کی مسکراہٹ ہمارے دل میں اتر جاتی ہے, لیکن گھر جاتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتی ہے پھر کہ سائیں آئے تھے مسکراتے ہوئے. ہم نے کہا حاضر سائیں, جب گئے تو پتہ ہی نہیں ہو, اور کامیابی نہیں ہوتی سائیں,
یہ وہ آپ کا جو سمجھیے کہ سامنے وہ آیا, مطلب میں اس کو کچھ نہیں کہوں گا کہ ایک ہوتا ہے کہ یار یہ بندے نے بات کر دی نا, یہ کرے گا, مولانا بخشانی ہو کے جان دو وہ بیٹھا ہے, کوئی بات کرے گا, صحیح کرے گا, غلط کرے گا, لیکن وہ کہے گا میں کر رہا ہوں. جو بات کرے پوچھ کے کرے. ہم سے یہ ہوتا ہے کہ ذرا مشورے, نوید بھائی موجود, پچھلے سال موجود تھے, ہم کمٹمنٹ کوئی کر کے جاتے ہیں. سائیں آنکھ ہو جل, اردو کا محاورہ ہے, آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل, سیٹ ہو جل سائیں ناصر شاہ ہو جل. تو میرا خیال ہے کہ جو بات کرے, کچھ لوگ ہو کہ جو آپ اچھی بات ہے, آپ پازیٹیو ہیں, آپ چیزوں کو اچھا کرنا چاہتے ہیں, لیکن جو کمٹمنٹ کیجئے براہ کرم اس پہ اسٹینڈ کیجئے. یہ ایک ہماری آپ کا واسطہ بھی رہا ہے, اور میں کہتا بھی ہوں کہ اس میں دل میں دکھ ہوتا ہے کہ یار یہ کیا مطلب ہے, کہ وہ نہیں ہونا چاہیے کہ یار کسی کو بنا کے چلے گئے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی. اب جی بسم اللہ, بجٹ ان گلانس, ایک نظر میں بجٹ, ایک نظر میں. اچھا, ایک میں ابھی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آج بجٹ تقریر جب ہو رہی تھی, مایوسی ہوئی مجھے بہت, کسی نے بجٹ پہ بات نہیں کی. محترمہ ہیلتھ منسٹر صاحبہ سے مجھے اختلاف بہت ہے, ان کے بہت سارے ڈپارٹمنٹس میں, سنتی ہیں جواب دیتی ہیں. ہم سب اس بات کے ہیں کہ ٹھیک ہے جواب دیتی ہیں, اپنی ڈپارٹمنٹ پہ انہوں نے بات کی. آج کسی نے ماشاءاللہ 4-5 موضوع آئے, اور اچھا وہ ہمارے بھی راستہ کھول گئے. یہ امپورٹڈ گورنمنٹ کے, ہمیں تو کہتے تھے نا سلیکٹڈ, نااہل, ناکام, یہ جو امپورٹڈ بیکاری اور غلام حکومت ہے, یہ اس کی نمائندگی کرتے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے مجھے کہ آج اس کے بعد میں جو بات رکھتا ہوں, میں نے کتابیں الگ کی ہوئی تھی, بھی شامل کی ہے. انہیں اپنے ڈپارٹمنٹ میں بات کرنی چاہیے تھی, اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں بات کرنی چاہیے تھی, اور جو کہ انہوں نے نہیں کی. اور ایک اور چیز کہہ دوں, فوج کے پاس ترجمان موجود ہے, ISPR. فوج جتنی آپ کے دل میں ہے اتنی ہمارے دل میں ہے. فوج کی جتنی ہم نے عزت کی ہے سارے پاکستان نے کی ہے. فوج کے سپاہی سے لے کے جرنیل تک وہ ہمارے رکھوالے ہیں. فوج نے قربانیاں دی ہیں, 65 میں قربانی دی ہے, ہر جگہ آج تک قربانی دی ہے. فوج کی ہمیشہ پیٹھ میں چھری کھوپی گئی ہے. تو پہلے ذرا اپنے کزنز کو سمجھا دیجئے, پہلے جا کے نواز شریف سے کہیں کہ اس نے جنرل باجوہ کا نام کیوں لیا تھا. جا کے ایاز صادق سے کہیں جو یہاں ترجمان بنے بیٹھے تھے کہ ایاز صادق نے کیوں کہا تھا ٹانگیں کانپ رہی تھی. جائیں مریم نواز سے پوچھے وہ ایک فوج کے جنرل کے بارے میں کیوں بات کرتی رہی ہے. جائیں پرویز رشید سے پوچھے کہ اس نے فوج کے بارے میں, جنرلوں کے بارے میں کیوں ایسی بات کی. آپ کے کزنز ہیں, آپ نے ان کی نمائندگی کی ہے, آپ کو جواب دینا پڑے گا. اور ہم نے کبھی فوج کے لیے بات نہیں کی, اور یہاں تو کہا گیا اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. ہوشیار ہوشیار, کس کو کہا تھا بتاؤ تو صحیح. اور حسین حقانی کا میمو گیٹ, ڈان لیکس, یہ سازشیں سب کس کی تھی. میں کہنا چاہتا ہوں ہماری فوج ہماری شہداء کی فوج ہے, ہمارے غازیوں کی فوج ہے. اختلافات کہیں بھی ہوتے ہیں, غلط فہمیاں کہیں بھی ہوتی ہیں, دور بھی ہو جاتی ہیں, لیکن کسی کا ماما بننے کی ضرورت نہیں ہے. ISPR is very much there. اور اگر فوج کا کام کرنا ہے, اگر ادارے کچھ کہتے ہیں تو جو چیز آپ کے ہاتھ میں وہ کر کے دکھائیے, تاکہ ثابت ہو کہ آپ نے اداروں کے ڈائریکشن پہ جو انہوں نے مشورے دیے. ایپیکس کمیٹی میں ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے پچھلے دنوں. ایپیکس کمیٹی میں کچھ نام بتائے گئے, ایپیکس کمیٹی میں تفصیلات آئی ہیں, ہمیں بھی ادھر سے ادھر سے اس کی نجم سیٹی کی چڑیا بتائی دیتی ہے. فوج ادارے, ملکی ادارے, اب تو ISI کو اختیار بھی ہے ٹرانسفر پوسٹنگ کا. اب میرا خیال ہے کہ اس پہ عمل کیجئے تو پتہ چلے گا کہ آپ کتنے اپرائٹ طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں. شکریہ. شروع ہوئی ہے سائیں ناصر شاہ جو. اب جی محترم قائد ایوان اور محترمہ اسپیکر صاحبہ, تفصیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں, بجٹ ان گلانس میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا, وہ آپ کا سبجیکٹ ہے, تقریر آپ کی ہم سن چکے ہیں. آپ نے لکھا ہے فرسٹ پیج پہ جو ریسیٹس ہیں اس کے نمبر 4 پہ, پروونشل ٹیکس ریسیٹس ایکسکلوڈنگ GST اور سروسز. اچانک 122.927 ملین سے اٹھا کے 167 ملین پہ آپ کیسے لے کر جا رہے ہیں, جب اکانومی اتنی برے حال میں ہے, اکانومی ڈوب چکی ہے, معیشت تباہ ہو چکی ہے, تو اچانک یہ کون الدین کے چراغ رگڑیں گے, کیا رگڑیں گے کہ اچانک یہ آپ کے جو پروونشل ٹیکس ریونیوز ہیں یہ
122 ملین سے لے کے 122,927 ملین سے لے کے 167,500 ملین ہو جائیں گے. 122 ارب سے 167 ارب کیسے ہو جائیں گے؟ یہ بھی اگر جادو کا طریقہ بتا دیں, ہم بھی رگڑ لیں, اگر ایسا کوئی الادین کا چراغ وغیرہ ہو ہمارے پاس, وہ ہمیں بتا دیجئے. نمبر 6 پروونشل نان ٹیکس ریسیٹس, یہ بھی ایک دم 100% آپ نے بڑھا دی. اس کو بھی 100% انکریز آپ نے دکھا دیا کہ یہ 15 بلین سے 27 بلین ہو جائیں گے, آلموسٹ 100%, وہ 90%. اس کا بھی ہمیں کو بتا دیا اچانک کیسے ہوں گی. یہ ہے الیکشن بجٹ. ان کو نظر آ رہا ہے الیکشن میں جانا ہے, اگلا الیکشن ڈنڈے مار الیکشن نہیں ہوگا, یہ قاتل الیکشن نہیں ہوگا, الیکشن کمیشن کا الیکشن نہیں ہوگا, ڈی سی کا الیکشن نہیں ہوگا, ایس پی کا الیکشن نہیں ہوگا. الیکشن ہوگا انشاءاللہ, میرٹ پہ ہوگا, حق پہ ہوگا, فری ہوگا, فیئر ہوگا, ٹرانسپیرنٹ ہوگا. یہ الیکشن بجٹ ہے, الفاظ کا گورکھ دھندا ہے. میں بتا دیجیے یہ کیسے آپ کر رہے ہیں. بینک بوروئنگ, یہ آپ فوری تو 5,000 سے آپ 5 ارب سے آپ 45 ارب کی بینک بورنگ کر رہے ہیں. پہلے ہی صوبہ مقروض ہے 500 سے زیادہ ارب کا. یہ بورنگ کر کے کرنا کیا ہے؟ الیکشن میں خرچ کرنے ہیں, اسکیمیں دینی ہے. مجھے اس کے بتا دیے اچانک یہ بورنگ بھی بڑھانی ہے, ٹیکس بھی آ جائے گا, یہ بھی آ جائے گا, وہ بھی آ جائے گا. فورن پروجیکٹ اسسٹنس FTA, آپ پہلے تھی آپ کی 40 ارب کی, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہیے 91 بلین کی ہو جائے گی. اچانک یہ اتنی مہربانی کیسے ہوگی؟ اچانک یہ فورن انویسٹمنٹ ایسی کیسے آ رہی ہے؟ یہ ROIs تو نہیں, یہ آپ کا کوئی ریٹرن آن انویسٹمنٹ تو نہیں ہے. جو رجیم چینج میں, جو غلامی میں ساتھ دیا ہے ان کا انکلز کا, یہ اس کا صلہ تو نہیں ہے. اور آخری پروونشل ڈیولپمنٹ ایکسپینس ADP 269 بلین سے اٹھا کے 459 بلین آپ نے کر دیا. تقریباً پچھلے 14 سال میں 1975 کے قریب ڈیولپمنٹ کے قریب فنڈ ہوتا ہے, کہ 10,000 400 500 کچھ. میں فائنانس کا آدمی نہیں ہوں. وہ جو ٹوٹل آپ کا بجٹ جو پیسے آئے اس میں سے اس دفعہ اچانک حاتم طائی کی قبر پہ لات کیسے پڑ گئی, یہ تو بتائیے. یہ اچانک حاتم طائی کی قبر پہ جو لات مار دی گئی ہے, یہ کیسے اتنا بڑھ گیا؟ کیسے, اس کا بھی بتا دیجئے گا. کہ پچھلی دفعہ کے بھی کوئی 40-50%, وہ آگے تفصیل آگے جا رہا ہوں, وہ ابھی تک خرچ نہیں کر پائے ہیں, وہ ابھی تک خرچ نہیں ہوئے ہیں. اور یہ کیسے اتنا بڑھ گیا, ذرا اس کا ہمیں بتا دیجئے. رواں سال وفاق نے 37 ارب روپے بجٹ سے زیادہ دیے. وفاق کس کی؟ پچھلی والی ہماری تھی. پھر کورونا میں پیسے کم ہو گئے, صحیح سندھ پہ حملہ تھیو, سندھ پہ حملہ ہو گیا, ہمارے پیسے پہ ڈاکہ پڑ گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, ریونیوز کم اکٹھے ہوئے تھے. اس دفعہ میں پوچھنا چاہتا ہوں, رواں سال وفاق نے 37 ارب روپے بجٹ سے زیادہ دیے. سندھ گورنمنٹ نے اپنا سیل ٹیکس ہدف سے کم حاصل کیا, 28 ارب روپے ٹارگٹ سے کم ٹیکس حاصل کیا, 5 ارب روپے سیل ٹیکس ٹارگٹ سے کم حاصل کیا. اس کا مطلب ہے کہ سندھ کی اکانومی ریسٹ آف دا پاکستان سے کم چلی. یا آپ لوگ نااہل تھے, یا اکانومی کم چلی, یا آپ کا ذہن کسی اور ریونیوز کی طرف تھا, ذاتی ریونیوز کی طرف, یہ والے ریونیوز کی طرف, یہ والے, یا ملک کے ریونیوز کی طرف تھا. کوئی تو فرق تھا نا, کہ اچانک سندھ کے ریونیوز کم ہو رہے, وفاق نے زیادہ پیسہ دیا آپ کو. 30 جون 2021 کو کیش اینڈ کیری بیلنس آپ کے پاس جو تھا پچھلے سال 85 ارب تھا, اس سال 72 ارب ہوگا. ابھی بھی کیش بیلنس 72 ارب پڑا ہے. گزشتہ برس صوبائی ترقیاتی فنڈ میں 50 ارب روپے کم خرچ ہوئے. اگلی دفعہ کیسے کریں گے؟ کچھ جنوں سے کام کرائیں گے, دیوار چین والوں کو لے کر آئیں گے جنہوں نے دیوار چین بنائی تھی. کون لوگ آئیں گے اچانک؟ پچھلی دفعہ کا 50 ارب روپے کم خرچ ہوا ہے, اگلی دفعہ کیسے زیادہ خرچ ہوگا بتا دیجئے. 2 منٹ چپ رہے. 222 ارب ترقیاتی فنڈ رکھا تھا, جس میں 169 روپے خرچ کیا, 43 بلین کم خرچ ہوا ہے. اگر ویکسین خرید لیتے, یہ بجٹ کسی اچھی جگہ پہ لگا دیتے, کوئی نیک کام کر لیتے, کوئی پانی کے تھر میں پانی بھجوا دیتے, کاچو, کوہستان, ملیر, جامشورو, اپنے ضلع میں جو تھانہ بولا خان کے علاقے بیچارے آج بھی جانوروں کی طرح دور دور سے جا کے پانی لاتے, بیچارے غریب لوگ, جہاں جانور پیتا خود پہ وہ نہیں کرواتے, پیسہ واپس چلا گیا. فورن پروجیکٹ کے لیے 71 ارب رکھی گئی تھی, 49 بلین لیے گئے. اگلے سال بجٹ بڑھا دیا ہے. اگلے سال وفاق سے 998 بلین آپ بتا رہے ہیں ملیں گے.
اس سال 835 بلین ملے تھے, اگلے سال 125 بلین آپ کو زیادہ مل رہے ہیں. سارا بجٹ زیادہ تر وفاق سے آ رہا ہے. اب مہنگائی جو ہے وہ تقریباً 30% قریب پہنچی ہوئی ہے. آپ کو بھی اس کو کور کرنے کے لیے اپنی آمدن بڑھانی چاہیے. سارا بجٹ جو بھی لینے وفاق سے کھپے, خود کچھ نہیں کرنا, خود اپنے ریونیوز نہیں بڑھانے, اور مال کھپے, آن دیو, خود کیوں نہیں کچھ کرتے, ہل لیں, کوئی محنت کر لیں, اپنی ٹیموں کو لگا دیں کہ بھائی جاؤ, ہمیں جا کے ریونیوز بڑھانے چاہیے. اور اس کے بعد اب میں کہنا چاہتا ہوں 14 برس میں کیا ہوا ہے. 14 برس میں تقریباً 10,389 بلین روپیز ڈیولپمنٹ کے, نان ڈیولپمنٹ, فیڈرل ٹرانسفر, لوکل ریونیو, سب تقریباً, اگین سیئنگ, میں فائنانس کا آدمی نہیں ہوں, خزانہ مجھے نہیں آتا, جس کو آتا ہے زبردست ہینڈل کر رہے ہیں. اس میں سے 8,414 ارب غیر ترقیاتی تھے. 8,414. 1,975 ارب ترقیاتی بجٹ, اس میں سے 469 صوبے کو اور 80% وفاق سے ملے تھے. 13 سالوں میں 1400 ارب کی, میں کرپشن کہوں گا, آپ اسے آڈٹ پیراز کہہ دیجئے, 1400 ارب کی. اس کے علاوہ یہ ایک آپ کی منسٹری کی, یہ میں نے اس کی طرح وہ نہیں تبرک کے طور پہ رکھی ہوئی ہے, آپ کی منسٹری پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی رپورٹ ہے پچھلے 5 سالوں کی, یہ 18-20 کی, اور یہ اس کے بعد یہ ہمارے پاس 20 اور 21 کی بھی یہ موجود ہے. اس کے اندر پی این ڈی, جس کے منسٹر آپ ہیں, پی این ڈی بتا رہی ہے کہ جو 44% جو اسکیمز ہیں ان سیٹسفیکٹری ہے. لازم بات ہے, بیچارہ اس نے پوسٹنگ پہ رہنا ہو, یہی لکھ سکتا تھا, یہ تو نہیں کہتے ہیں ایگزسٹ نہیں کرتی, گراؤنڈ پہ ہوں گی نہیں, چونکہ اس نے پوسٹنگ چاہیے, اس کو نوکری کرنی ہے. 44% مطلب ابھی تک جو تقریباً جو 1900 جو ترقیاتی بجٹ تھا 1975 ارب کا, اس میں سے 44% اگر ان سیٹسفیکٹری ہے, اس کا مطلب ہے کہ جو ٹوٹل 10,300 ارب روپے آئے, آپ نے تو خرچ 700-800 900 1,000 ارب خرچ کیا, باقی اللہ اللہ خیر صلاح, اللہ خیر صلاح. ہماری حکومت آئی, صرف 3.5 سالوں میں 2 سال تو آپ لگے رہے, بات نہیں کرنی. اس کے بعد جا کے جب 1100 ارب کا پیکیج آتا ہے, 625 ارب کا جو کام تھا, اس کے اندر آج بارشات زیادہ آتا ہے تو پانی زیادہ نہیں آتا ہے, اب نالے بن گئے, بارش آتا ہے لوگوں کے گھروں میں پانی نہیں جاتا ہے. گرین لائن بسیں نہیں چھوڑ دی آتا اس کے اوپر, الحمدللہ ٹریک بنا, اسٹیشن بنے, سینٹرز بنے, سب کچھ بنا. KCR کا افتتاح ہوا, K4 کے اوپر کام آگے بڑھا, اور اس کے علاوہ فریٹ ٹرمینل پہ بھی کام ہوا. یہ ہماری کام نہیں, یہ ہماری گورنمنٹ نے کیا تھا. تو آپ کا جو خرچ ہوا ہے صرف وہ ٹوٹل 1,000 ارب آپ نے خرچ کیا ہوگا, جو ہم نے آتے 1.5 سال کے اندر کر دیا. تعلیم پر 1727, ان سے کیمرہ ہٹ گیا, وہی چلے گئے صحیح یہاں سے, 1727 ارب 14 سالوں میں خرچ ہوئے ہیں. تقریباً سبھی لوگ منسٹر رہ چکے ہیں مختلف ادوار میں. صحت پر 940 ارب روپے پچھلے 14 سالوں میں خرچ ہوئے ہیں. تعلیم کے 60 لاکھ بچے باہر ہیں, اسکولوں کا حال آپ دیکھتی ہیں. آج انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو گدے والے اسکول ہیں وہ اسکول نہیں ہے, 1 کمرے کا. بھائی دادو میں وہ 150 کمروں کا اسکول ہے جہاں بھینسیں بندھی ہوئی ہیں. گدوں والا نہیں ہوگا, مجھے نہیں پتا گدوں والا اسکول کون تھا, دیکھا کسی نے گدوں والا اسکول؟ میں نے دیکھا, پتہ نہیں کون تھا گدوں والا اسکول. بھینسوں والا اسکول جو ہے دادو میں 150 کمرے ہیں اس میں. میں کہنا چاہتا ہوں صحت کے اندر, میں ادھی سے بڑے افسوس سے کہتا ہوں, آپ کر رہی ہوں گی محنت, لیکن آج بھی صورتحال یہ ہے. گیمز کی بات کریں, بہت اچھا ہے, نو ڈاؤٹ. NICVT پہ ہمارا اختلاف ہے, رہے گا, ہمیشہ رہے گا. آپ کا کچھ ہو, ہمارا اپنی رائے, اپنی فیکٹس کے ساتھ, فیگرز کے ساتھ ہے. گیمز اچھا کام کر رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب اچھا کام کر رہے ہیں. میں اس پہ کہتا ہوں کہ وہاں ٹھیک ہے, یہاں جو ہے ادھر نوسر بازی ہو رہی ہے. بات کریں گے, اچھا اختلاف رائے ہو سکتا ہے, میں غلط ہو سکتا ہوں, ہم کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ جو ہم نے کہہ دیا, لیکن اگر ہم کچھ کہہ رہے ہیں تو اس کو آج مہربانی ہے, کوئی لکھ رہا ہے کچھ ٹھیک ہے تو اس کو ٹھیک کر لیجئے. ہم نے غلط کیا تو اس کو جواب دے دیجئے, آپ نے جھوٹ بولا, پوری دنیا دیکھ رہے ہو کہ ہم نے جھوٹ بول دیا. مطلب ہم آپ کو ہی بتانا چاہ رہے ہیں نا, چونکہ ہمارے پاس کرنے کا کچھ کام نہیں ہے, ہم نے دیکھنا ہے, ہم نے بتانا ہے, ہم اپوزیشن ہے, ہم نے تنقید کرنی ہے. ہمارے پاس یہ ہے, نہ بندوق ہے, نہ کلاشنکوف ہے, نہ ٹینک ہے, نہ ڈنڈا ہے, نہ کچھ ہے. یہی ہے موبائل, اس کا مائک ہو, میڈیا کا مائک ہو, موبائل کا مائک ہو, اس سے کس کو مار سکتے ہیں ہم؟ میں کہنا چاہتا ہوں ہم سے فائدہ اٹھائیے کہ ہم لوگ آپ کو مشورہ دیتے ہوئے آپ کی بہتری کے لیے ہوتا ہے. تو آج صحت میں دیکھیے ایمبولینسز آ گئے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. 1122 آفٹر لانگ ٹائم, 14 سال بعد
کچھ ایمبولینس سے چھوڑ کر ہم جشن منا رہے ہیں. شرم کی بات ہے ہم سب کے لیے. کے پی میں ہے, پنجاب میں ہے, ہر جگہ ہے. ایدھی اچھا ہے آپ سے, چھیپا اچھا ہے آپ سے, سیلانی اچھا ہے, مینس گورنمنٹ سے. میں کہنا چاہتا ہوں یہ کیوں نہیں 14 سال بعد آج میں کہتا ہوں بسیں بھی آگے بات کرتا ہوں, بسیں آگے آج جاتے جاتے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جاتے ہوئے یہ آخری انہیں نیا وہ کہتے ہیں آخری ٹائم میں یہ جو بزرگی کی نمازیں ہوتی ہیں نا, پتا ہوتا ہے اب قبر میں پیر لٹکے, کبھی آ گیا کل ہو جا کے بندہ بیٹھ جاتا ہے مسجد کے اندر. یہ وہی نمازیں آپ کو پتا ہے آج گئے کہ کل گئے, اب تو سب کچھ کرو, بس بھی آ گئی, ایمبولینس بھی آ گئی, یہ بھی آ گئی, وہ بھی آ گئی, لیکن جی کا جانا ٹھہر گیا ہے. صبح ہو گیا یا شام گیا, آپ کا جانا ٹھہر چکا ہے. آج گئے یا کل گئے, الیکشن ہونے دو. الیکشن یا انقلاب, الیکشن انتخاب یا انقلاب. انتخاب کرائیے, نہیں تو انقلاب کا راستہ کوئی نہیں روک سکے گا. اور جب انقلاب آئے گا تو وہ سری لنکا جیسا میں آتا ہوا دیکھ رہا ہوں, اس لیے کہ انتخاب نہیں کرایا جا رہا. اگر اتنے اچھے کام کیے آپ کے اور آپ کے انکل نے, کرا دیجئے, انتخاب کرا دیجئے, عوام کے پاس چلے جائیے, عوام کو اختیار دے دیجئے, عوام کو کام کرنے دیجئے. جو آپ آئیے دوبارہ جیت کر. انتخاب کا حق مانگنا, انتخاب کی ڈیمانڈ کرانا ہم بتا رہے ہیں. اور میں کہنا چاہتا ہوں وہ ہوشیار تو چپ ہو گیا تھا. میں ایک عام ورکر کی طرح, ایک پولیٹیکل ورکر, میں کچھ نہ کہیں آپ کے بڑا تھرڈ کلاس اپوزیشن لیڈر ہے, بیکار ہے, یہ ہے, لیکن میں پولیٹیکل ورکر اچھا ہوں. میں گراس روٹ کا ورکر ہوں, عام آدمی ہوں, ہر جگہ رہتا ہوں, لوگوں سے رابطے میں رہتا ہوں. آج بھی میں کہتا ہوں ہوشیار. قبل اس کے کہ سری لنکا کے حالات ہو, الیکشن کرا دو, اور اپنے انکلز کو بھی کہہ دو کہ الیکشن کراؤ. اگر آپ, بہت اچھی بات ہے, سعید غنی صاحب نے کہا کہ 70% لوگ ہمارے پاس ہے ووٹ اور 28% چاہے پی ٹی آئی کے تھے. یہ تو خوشی کی خبر ہے نا. شکر منڈی ہے, اور شکر منڈے جی, شکر منڈے 70% جائیے سعید بھائی, الیکشن کرائیے اور ہمیں گھر بھجوائیے, فارغ کیجئے, نکال دیجئے, اکیلے حکومت کیجئے. لیکن یہ جو پوری قوم, یہ پوری پاکستانی قوم جو باہر نکلی ہوئی ہے, یہ پوری پاکستانی قوم جو اس رجیم چینج کے خلاف, اس غلامی کے خلاف, اس بھکاری کے خلاف جو باہر نکلی ہوئی ہے, وہ اسمبلی میں باتیں کرنے سے اندر نہیں جائے گی. قوم الیکشن کرا دیجئے, بڑی اچھی بات ہے. اچھا وہ آپ نے سانس دلا دیا, الیکشن کرائیے, ہمیں بھی سکون ہو جائے, ہم بھی گھر بیٹھے سکون سے بچوں کو ٹائم دیں. خان صاحب ہمیں بھی ہر چوتھے دن جلسہ, 5ویں دن جلسہ, تو ٹھیک ہے, الیکشن کرائیے, شیشہ دکھائیے اور چلے جائیے. خوف ہے نا, جھانک لیا آپ نے لوگوں کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے پوری قوم کی. چونکہ نوید بھائی, محمد حسین بھائی, آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں, غلامی اور آزادی کا فرق, میں بھی راجستھان سے مائگریٹ کیا ہے, گو کہ وہ بھی سندھ تھا, وہ تھر پارکر سے ایک ٹیلا ادھر جاؤ راجستھان ہے. ہمیں پتا ہے کس انداز سے ہماری ماؤں نے عزتیں ان کی نیلام ہوئی تھی, کس طریقے سے شہید کیا گیا تھا, کس طریقے سے غلامی سے نجات کے لیے مارا گیا تھا, کس طریقے سے قتل کیا گیا تھا. ایک اچھے خاصے لوگ ادھر آ کے در بدر ہو گئے تھے, بھکاری ہو گئے تھے آزادی کے لیے. آج بھی ہمیں پتا ہے غلامی اور آزادی کا فرق, آپ کو بھی پتا ہوگا, لیکن آپ پتہ نہیں کہاں چلے گئے ان لوگوں کے پاس. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں چاہے انڈیا میں کوئی رشتہ دار اگر ہو, تھر پار کر کے ہمارے ہوں گے کوئی نہ کوئی, پوچھ لیجئے کہ انڈیا میں ہو کیا رہا ہے. انڈیا میں شاید ہم سے اچھی گاڑیاں ان کے پاس ہوں, ہم سے اچھی گھڑی ہو, ہم سے اچھے کپڑے ہوں, ہم سے اچھی سب کچھ ہو, لیکن پوچھئے کیا وہ قربانی کر پائیں گے اس دفعہ؟ وہ آزادی سے قربانی کر سکیں گے؟ پوچھئے ان سے. نماز پڑھ سکتے ہیں, وہ اذان سن سکتے ہیں. ہماری بچی اس کے سامنے کس طریقے سے جب اس نے کہا اللہ اکبر, اللہ اکبر کی طاقت سے ہماری بچی نے ان لوگوں کا ہوجوں سے جو بودی کی فوج, بودی کے شیو سینا کے لوگ جنہوں نے ایک مسلم بچی کو صرف برقعے میں دیکھ کے اس نے کہا اللہ اکبر کی طاقت سے اس کو روکا. پوچھو جا کے کس طریقے سے وہاں ہو رہا ہے. کیا دوبارہ اس گورے سے نجات کے بعد, اس ماموں گورے سے نجات کے بعد خالو گورے کے پاس جانا ہے؟ لندن کی غلامی کے بعد برطانیہ کی, امریکہ کی غلامی قبول کرنی ہے؟ کیا دوبارہ ہم نے غلام بننا ہے؟ طے کرنا پڑے گا. نہیں بننا ہم نے, نہیں بننا ہم نے. کہ ایک ڈونلڈ لو, ایک تیسرے درجے کا ایک سفارتکار
ہمارے ایمبیسڈر، ہمارے ملٹری اٹیچی اور ہمارے 3 افسروں کے سامنے کہے کہ عمران خان کو ہٹا دو، نہیں تو تمہیں چھوڑے گے نہیں، اور اگر نہیں ہٹائے تو معاف نہیں کریں گے۔ کیا معاف نہیں کرو گے؟ رزق اللہ کے پاس ہے، جو بائیڈن کے پاس نہیں ہے، نیٹو کے پاس نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ ملک پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ پر قائم ہوا ہے۔ انشاءاللہ اس میں کوئی ڈونلڈ لو، اس کا باپ، اس کا دادا، کوئی اس کا کچھ کتنے غلام مل جائے، کتنے چمچے مل جائے ان کی، اس کے لیے کیا کہتے ہیں ان کی خوشامدی جی حضور کے لیے، جی ابا حضور، جی ابا حضور، کتنے مل جائے پورے پاکستان کے اندر ان کے غلام، لیکن یہ قوم کھڑی ہو چکی ہے، انشاءاللہ نہیں قبولی کرے گی انشاءاللہ غلامی۔ بلدیات پر، امن و امان پر بھی پچھلے 11 سال میں 1100 ارب روپے خرچ ہوئے۔ فیگر میری تھوڑی بہت اوپر نیچے ہو سکتی ہے، 1100 ارب روپے امن و امان پر۔ رزلٹ کیا ہے؟ 1100 ارب روپے پورے 14 سال میں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنی پولیس کو، پولیس کا سپاہی، پولیس کا تھانے دار جو تھانے میں بیٹھا ہوتا ہے، اس کے بھی بچے ہیں، 12 گھنٹے کی ڈیوٹیاں لیتے ہیں۔ جو کرپٹ نہیں ہے، جو کرپٹ ہے وہ تو سب شاہوکار ہیں، ادھر بھی حال ہی، ہر جگہ جو بندہ کرپٹ ہوتا ہے اس کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ عام جو سپاہی ہیں ان کی تنخواہیں، پیٹرول، کیس کرتے ہیں تو ہماری جیبوں میں جھانکنا پڑتا ہے، ان کو ہماری جیبوں میں جھانکنا پڑتا ہے۔ ابھی ایک جھوٹی FIR کٹائی گئی تھی، میرے گھر سے ایک ورکر کو لے گئے، اسے جا کے ہیڈ مورن نے وہ تھانے میں جا کے مارا، اوپر بیٹھا ہوا راہیل، 1 لاکھ روپے دے کے جان چھڑائی۔ کریں گے وزیر داخلہ صاحب کارروائی؟ ٹھیک ہے، حلیم عادل کو ٹانگ دے، مار دے، وہ مجھے پتا ہے کیا پلاننگ ہو رہی ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ زندگی موت دیتا ہے۔ میرے ورکر گھر سے قصور کیا تھا کہ میرے گھر پہ تھا، وہ اس کو اٹھا کے لے گئے، لاکھ روپے لیا ان سے کہ جوتے نہیں ماریں گے، اس لیے کہ پیٹرول آپ لوگ نہیں دیتے ان کو۔ ابھی کا واقعہ کرائیے تحقیقات، ہم نے تو اپنے اللہ کے اوپر چھوڑا وہ سارا معاملہ کہ انشاءاللہ اللہ دیکھے گا۔ امن و امان کے اوپر ابھی آگے دکھاؤں گا، ڈاکوؤں کے بچوں کے ہاتھوں میں کبھی 3 وہ دیکھیے آپ نے G3 گنے، LMG، اینٹی ایئر کرافٹ گن، یہ ماشاءاللہ مہربانی آپ کے اس 14 سال کی مہربانی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جن کے ہاتھ میں کتاب ہونی چاہیے تھی، جن کے ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے تھا، جن کو اسکول میں ہونا چاہیے تھا، جن کو مدرسے میں ہونا چاہیے تھا، معصوم بچے راکٹ لانچر لے کے ان کی ٹریننگ کی جا رہی ہے۔ ڈاکو جا کے کل دھڑلے سے گھستے ہیں، کو پتہ نہیں 14 SSPs بھجوائے تھے یہاں سے، بھائی بندوں کو تو روکنے کے ٹھپے لگانے بھیجے تھے کیا؟ 14 SSP، ملیر کا بھی گیا، یہ بھی گیا، وہ بھی گیا، وہ بھی گیا، کہاں گئے؟ 3 گھوٹ کی روکتے ہوئے تو نظر نہیں آئے، ڈاکو سریعام جا رہے تھے۔ جو SSPs گئے پوچھ تو لیجئے بھائی کس لیے گئے تھے؟ ٹھپے لگانے گئے تھے؟ الیکشن جتانے گئے تھے؟ ڈاکو راج بن گیا۔ سیف سٹی سالہ پتہ نہیں کدھر ہے، پورے جس کو چاہے لٹتے رہتے۔ میرے حلقے میں اتنی تباہی مچی ہوئی ہے، سب گاڑیاں چھن گئی، موبائل لٹ گئے، سارے دن ٹارگٹ کے لیے پھرتے رہتے ہیں موبائل سنیچرز۔ آپ کا نہ تو تفصیل میں آتا ہوں، نہ آپ کا اس کا کوئی سیف سٹی بنا، نہ ڈاکو پہ کنٹرول ہوا، نہ پولیس کو ایکوپ کیا گیا، نہ کوئی فائدہ دیا گیا، کچھ بھی تو نہیں کیا گیا۔ ہاں 13 کروڑ کے آنسو گیس کے شیل خریدے، ابھی تیار ہیں؟ 13 کروڑ کے آنسو گیس کے شیل، صحیح ہے، 13 کروڑ آنسو پوچھنے کے لیے لگا دیتے غریب قوم کی، یہ آنسو پوچھنے پہ خرچ کرتے کہ جی 13 کروڑ میں نے کس پہ کر، ہمیں تو کبھی کبھی آتے ہیں پولیٹیکل ورکر، آپ بھی جوتے کھاتے ہو، ہم بھی کھاتے ہیں، آپ نے MIT کی تحریکیں چلائی لیکن وہ آپ کے بڑوں نے چلائی، آپ لوگ سمجھتے ہیں رہنا ہم نے جانا ہی نہیں کہیں، نہ ہٹلر بچا، نہ فرعون بچا، نہ منگول بچے، نہ چنگیز خان بچا، نہ کھوپڑیوں کی دیواریں بناتے تھے وہ بھی نہیں بچے، کوئی بھی نہیں بچتا، اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ تو یہ 13 کروڑ جو آنسو گیل کے شیل کس کے لیے لاتے ہو؟ کبھی ٹیچروں کو مارتے ہو، کبھی ڈاکٹروں کو مارتے ہو، کبھی مزدوروں کو مارتے ہو، کبھی مخالفوں کو مارتے ہو، کبھی جب وہ گاڑی کھڑی ہے پانی والی اور شیل۔ ارے بھائی یہ 13 کروڑ اب بھی کہتا ہوں شاید یہ آخرت میں کام آ جائے، کسی غریب مسکین کو خیرات کر دو، خیرات کر دو۔ یہ 13 کروڑ کے آنسو گیس کے شیل، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم عمران خان کے سپاہی ہیں، مرنے کے لیے باہر نکلے ہیں، ڈرنے والے نہیں ہیں۔ آنسو گیس کے شیل تحریکیں اگر روکتی ہیں، آپ پوچھ لینا، بڑے ہوں گے کیمل علی شاہ صاحب ہوں گے، چانیو صاحب جو بزرگ ہیں، صاحب بھرگڑی صاحب، یہ بزرگان سے پوچھ لیجئے کہ کیا آپ لوگوں کو کبھی یہ شیل روک سکے تھے؟ آپ کے بڑوں کو روک سکے تھے؟ آپ کو کیسے روک سکے؟ کس طریقے سے راہ انوار نے آپ کو اٹھا کے لایا تھا؟ روک سکا کوئی؟ تحریکیں نہیں رکتی ہیں۔ یہ آنسو گیس کے شیل
یہ دہشت گردی کے کیس، یہ ایف آئی آرز، یہ مار کٹائی، یہ کرپشن، یہ اینٹی کرپشن، یہ پولیس، اس کے ذریعے تحریکیں نہیں رکتی، تحریکیں جلا پکڑتی ہیں. اور میں کہتا ہوں تھینک یو ویری مچ. جتنا آپ مجھے رسوا کرنے کی کوشش کرتی ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے اس نے عزت دے دیتی ہے. اللہ کا کرم ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اور بلدیات پر بھی 1020 ارب خرچ ہوئے ہیں 10-14 سال کے اندر. یہاں تو ماشاءاللہ لوگ آتے ہیں، کچھ عرصے ٹھیکہ دیا جاتا ہے، پھر چینج ہو جاتا ہے. لمبی تاریخ ہے، مختلف کردار یہی بیٹھے ہوئے ہیں بلدیات والے. کبھی آپ اگلی دفعہ شاید آپ بھی نہ ہو. بلدیات ٹھیکے پہ جاتی ہے، جس نے پرفارم ٹھیک کیا چلو بھی آگے، پرفارم نہیں کیا حل گھر واپس. اور ایک اور چیز اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، ترقی ہوئی ہے سندھ میں، ایسی زبردست ترقی ہوئی ہے، اور جب سے قائد ایوان تبدیل ہوئے ترقی کی رفتار تیز ہو گئی. کہاں تیز ہوئی ترقی ہوئی ہے؟ 2008-9 کا پہلا بجٹ 2008-9 کا پہلا بجٹ تھا 244 ارب کا. اس میں جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ تھی 25 ارب کی کرپشن تھی. 2008-9 کا بجٹ پہلا 244 ارب، آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں 25 ارب کی کرپشن. 2009-10 265 ارب 22 کروڑ کا بجٹ تھا، کرپشن بھی ترقی ہو گئی، 32 ارب کی کرپشن. ترقی ہو رہی ہے صحیح سندھ میں، وہاں سے ہوا. 2010-11 کا بجٹ بھی آگے جا رہا ہے، چوری بھی آگے جا رہی ہے. 322 ارب 75 کروڑ، اس میں پتہ نہیں کیسے اس میں نیچے آ گئی ایک سال کے لیے 23 ارب ہو گئی. 2011-12 426 ارب کا بجٹ 25 ارب کی ہو گئی. ابھی دیکھیں ایک دم سے جمپ کرے گی، جیسے نہیں ایسے سلائڈ کرتا ہے. کچھ تبدیلیاں ہوئی تھی سندھ میں. اس کے بعد 2012-13 418 ارب کا بجٹ اور کرپشن ہو گئی. اب یہ سندھ نے ترقی 2013 کے بعد شروع کی. پہلا دور تھا ڈرے ہوئے تھے، پتہ نہیں کیا ہوگا. بڑے عرصے بعد حکومت ملی تھی، خوف بھی تھا یہ نہ آ جائے وہ نہ آ جائے. وہ کامران خان کی سٹوریاں بھی چلتی تھیں، غرب کرپشن عرب کہانی، ایک خوف سا تھا. انہوں نے کہا یہ تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، سب تو بیٹھے ہیں، کیا ہوا؟ ایک کہانی بازی ہوتی ہے، دوبارہ جیت کے آ گئے. پیسہ لگاؤ الیکشن جتاؤ، پیسہ لگاؤ الیکشن جیت کے آؤ. یہ کیا ہو گیا؟ لوگوں کے دلوں سے تھوڑی جیتنا ہے، ٹھپے سے جیت لیں، دل کا واسطہ نہیں ہے. 2013 میں نئی گورنمنٹ آئی، 418 ارب 21 کروڑ کا بجٹ، 62 ارب کی کرپشن آڈٹ رپورٹ. 2013-14 میں 464 ارب اور 23 ارب. 2014-15 529 ارب اور کرپشن 129 ارب. تبدیلی آئی رہے، پھر سندھ میں تبدیلی آئی رہے. اور جناب اس کے بعد 2015-16 592 ارب 36 کروڑ اور کرپشن 94 بلین. 2016-17 726-60 ارب کا بجٹ. اور اس وقت پوری تبدیلی آ گئی. خزانے کی کنجی تھی کسی کے پاس، پوری تبدیلی، پورا خزانے کا اگلا گیٹ پچھلا گیٹ سارے اپنے پاس آ گئے. تو اس میں 2016-17 میں 760 ارب 263 ارب کی کرپشن. 263 ارب تبدیلی ہو گئی. سندھ میں قائد ایوان تبدیل ہو چکے تھے، تبدیلی آ گئی تھی. کیسے نہیں آتی؟ ترقی ہوئی، لیکن کس میں؟ کرپشن پہ. 2017-18 854 ارب 252 ارب کی کرپشن. 18-19 1374 ارب 292 ارب کی کرپشن. 19-20 794 ارب اور 222 ارب کی کرپشن. 20-21 1149 ارب اور 282 ارب کی کرپشن. اسی طریقے سے 2021-22 1477 ارب ابھی اس کی رپورٹس آنی باقی ہے. یہ رپورٹس بھی ہمیں نہیں ملتی. تو میں کہنا چاہتا ہوں ذرا ان پہ بھی غور فرما لیجئے. اور جو بتایا جاتا تھا کہ جی وفاق نے ظلم کر دیا، آج بھی بتایا جا رہا تھا، ہمارے دوست کچھ شاید پتہ نہیں تھا ان کو. اس دفعہ سندھ حکومت رواں بس وفاق سے 884 ارب کا تخمینہ تھا کہ جی وفاق سے 884 بلین ملیں گے. اور یہ جو ہے 30 جون کو یہ سال پورا ہونا تھا. اب ریوائز سٹیٹمنٹ پیش کیا گیا. اب سندھ کو 933 بلین روپیز ملے ہیں. مطلب پچھلی دفعہ ہماری پرفارمنس اچھی تھی، کلیکشنز اچھی تھی، وفاق سے 933 بلین روپیز ملے ہیں. تو یہ وفاق جو پیسے نہ ملنے کا روڈا اور بات کرنی ہے. اچھا میں نے بات نہیں کرنی، اب پھر ٹھیک ہے میں نے کرنی ہے تو بے شک ٹھیک. تو وفاق سے جو کہا جاتا وفاق پیسے نہیں دے رہی، صحیح عمران خان کھائی ہوئے ہو، پیسے کھا گیا، یہ کر دیا، تو آپ کو
پیسے زیادہ ملے ہماری وجہ سے. اب دیکھیے گا جو اکانومی کا مکالا ہوا ہے, اب دیکھیے گا بجٹ دستاویز کے مطابق 2021-22 میں سندھ کے اپنے وسائل کا تخمینہ 329 بلین تھا. اب بتایا جا رہا ہے کہ 283 بلین ہوں گے. پرفارمنس نیچے. آپ کے جو اپنے وسائل تھے 329 بلین روپیز آپ نے کرنے تھے, 283 بلین روپیز آپ کر سکے ہیں. وفاق جو عمران خان کی تھی, آپ کے بقول سلیکٹڈ ناکام حکومت تھی, آج آپ کی امپورٹڈ بیکاری اور غلام حکومت آنے کے بعد آج رزلٹ دیجئے ٹرکل ڈاؤن ہوا تو کہاں پہنچا ہے. صوبائی حکومت کے اپنے وسائل میں 46 ارب. پوچھئے جو بیٹھے ادھر آپ کے ماشاءاللہ, ان لوگوں سے پوچھئے کیا ہوا جو پچھلے سال تھے یہاں, جو نئے ان سے اگلے سال حساب لے جو پیچھے تھے یہاں, ان سے پوچھے نا کہ کیوں پرفارمنس نیچے آئی ہے. تو کون, یا آپ کی بیوروکریسی نااہل ہے یا آپ کی سیاسی قیادت نااہل ہے. اس کا فیصلہ ہم نہیں کرتے, اس کا فیصلہ سندھ کے عوام کریں, پاکستان کے عوام کریں. ڈوہاری کیرا حقیقت سچ و ڈوہاری ہے, سچ سننا پڑے گا. رواں سال ترقیاتی پروگرام میں 244 خرچ ہونے کا تخمینہ تھا. اب ریوائز اسٹیٹمنٹ میں بنایا گیا ہے کہ 179 ارب روپے خرچ ہو سکیں گے. 42 ارب روپے کا خود آپ اعتراف کر رہے ہیں, اس کا بھی بتا دیجئے یہ کم کیوں ہو گئے. یہ ترقیاتی ڈیولپمنٹ کے اوپر کٹوتی کیوں لگائی گئی جب فنڈ وفاق سے پیسے بھی زیادہ ملے. 17 جون 2022 تک 17 جون 2022 تک 171 روپے جاری ہوئے. مزید فنڈ 15 جون کے بعد فنڈ بند پڑے ہوئے ہیں, جبکہ ابھی تک صرف 141 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں. سوال یہ ہے کہ ان منصوبوں پر جاری ہی 171 ارب ہوئے. بجٹ وزیر اعلیٰ صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ 30 جون تک 179 بلین روپیز خرچ ہو چکے ہوں گے. 179 کیسے خرچ, 15 جون سے بند ہے, 171 جاری ہوئے تھے. اس کے بعد یہ اب 179 کا آپ کہہ رہے ہیں, یہ کون سی جادو کی چھڑی سے یہ کیسے پیسے نکلیں گے. یہ جو 38 ارب ہے یہ پیاروں وزیروں کے اکاؤنٹ میں جائے گا, ادھر سے جائے گا ادھر سے باہر نکلے گا, ادھر سے جائے گا ادھر سے باہر نکلے گا. یہ بتائیں 15 جون کے بعد بند پڑا ہے, اس 15 دن میں 38,000 روپے فارمولا آپ بتا دیں, آپ پرانی آپ بتا دیں, آپ بتا دیں, آپ بتا دیں. کسی کے پاس فارمولا ہے؟ مطلب اکاؤنٹ بند ہو چکا. یہ کہہ رہے ہیں 179 ارب روپے خرچ کر دیں گے. کوئی جادو کی چھڑی بتا دیں, کوئی چیز بتا دیں کہ جب 15 سے بند پڑا ہوا, اس کے یہ آپ کی بجٹ ڈاکومنٹس کے اندر اس کا پورا ریکارڈ موجود ہے. تو ذرا بتا ہی دیجئے, اس کو ہمیں سمجھا ہی دیجئے. اس کے اوپر میں چھوٹی سی ایک نظم ہے جو اتفاق سے میری اپنی ہے, اتفاق سے شاعر وائر بھی نہیں ہوں, میں فائنانس کا ماہر ہوں, لیکن انسان گاتے گاتے گویا بن جاتا ہے, سناتے سناتے ہم بھی کچھ بن گئے ہیں. میں اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے کوشش کروں گا کہ میں وہ بات کروں. میں نے پھر کہا ہم غلط کہہ سکتے ہیں, ہم غلط بول سکتے ہیں, کسی آپ کی بات کوئی میری بات بری لگ سکتی ہے, لیکن اگر ہم طے کر لیں کہ ہم عوام کے لیے بات کر رہے ہیں تو برداشت رکھنی پڑتی ہے. جس کے پاس اختیار ہوتا ہے اسے برداشت کا مظاہرہ زیادہ کرنا پڑتا ہے. بڑی اچھی بات ہے کہ ہم نے طے کیا کہ لیڈرشپ کے خلاف بات نہیں ہے, نہیں کرنی چاہیے. ایگری کرتے ہیں, ایک دوسرے کے لیڈرز ہوتے ہیں, رہبر ہوتے ہیں, ہمیں احترام کرنا چاہیے, لیکن اس پہ بات کروں گا. لیکن جو ہم نے حشر کر دیا ہے, کاغذ میں کچھ ہوتا ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ. آپ سے بھی سن رہی تھی آج میں نے, آؤ مل کر آتے ہیں. آپ کا بھی, آپ کو پہلے ادھر نہیں بھر رہے, آپ کو کہاں کھلاتے ہیں یہ. اچھا جی, اس بجٹ کی بات کر رہا ہوں. اس میں ایک سب سے پیاری چیز آسانی اجرک کا, یہ ایک پیاری چیز, باقی کچھ ہی کون ہے, باقی اجرک میں ویڑے سجی سندھی قوم کے نالا چھا کرے چھڑے ہوا. تم جھوٹ کے گورکھ دھندے کو جب نام بجٹ کا دیتے ہو, ایوان مقدس ہے پھر بھی ناپاک اسے کر دیتے ہو. تم حرص و ہوس کے بندے ہو, بس اپنی ذات میں جیتے ہو. تم آب حیات سمجھتے ہو اور زہر کو خود ہی پیتے ہو. وہ ووٹ تھے
جن کی قوت سے ایوان میں ہم تم آئے تھے، ایک حلف اٹھایا تھا ہم نے. حلف ایسے ہی نہیں ہوتا، حلف میں قرآن بھی بیچ میں ہوتا ہے. ایک حلف اٹھایا تھا ہم نے، قرآن بھی بیچ میں لائے تھے. تم بھول گئے، ہاں بھول گئے، ایوان میں کیوں کر آئے تھے. بس یاد تمہیں یہ رہتا ہے کہ کتنے نوٹ بنائے تھے. تم مجرم ہو، ہاں مجرم ہو، لوٹوں پہ دام لگاتے ہو. سندھ ہاؤس یاد ہے نا سب کو. تم مجرم ہو، ہاں مجرم ہو، لوٹوں پہ دام لگاتے ہیں، اور بیٹھ کر اس ایوان میں تم ایمان خراب کراتے ہو. 4 ہمارے ادھر سے بھی لے کے چلے گئے. ایک عہد کرے، چلے عہد کرتے، آج ہم بھی کرتے. ایک عہد کریں اس عزت کو جو خلق خدا نے دی ہم کو. ووٹر لوگوں کے ووٹوں سے آئے نا، کوئی ہمارا تو ابا دادا کسی کا نہیں تھا بھائی، نہیں کا تھا ان کا تھا. ہمیں تو عوام لے کر آتی ہے، ہم آ جاتے ہیں. عوام بگا دے گی، جوتے مار کے ہم نکل جائیں گے. ایک عہد کرے اس عزت کو جو خلق خدا نے دی ہم کو، نہ چند ٹکوں میں بیچیں گے. کرتے ہیں گواہ سب عالم کو. ہم کوشش کریں، سب مل کے کوشش کریں، اور انشاءاللہ کوئی ممکن نہیں، کوئی دور نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے. ہم ایک سٹیزن بجٹ، لوگوں کا بجٹ، شہریوں کا بجٹ، عوام کا بجٹ، سب کا بجٹ، یہ سٹیزن بجٹ ہے جی، اس کی بات کر رہا ہوں. سٹیزن بجٹ 2022-23، اس میں بھی اجرک سے مجھے پیار ہے. باقی اللہ اللہ خیر صلی اللہ. پہلا میسیج ہے ہمارے محترم عالی جاہ عزت وقار جناب لیڈر آف دا ہاؤس کا. فرسٹ میسیج آف دی چیف منسٹر سید مراد علی شاہ صاحب. اور یہ میں نے دیکھا ہر بک میں ایسے ہی ہوتا ہے، تھوڑا ایک کاپی پیسٹ سے ہو جاتا ہے. ہر بک میں 14 سال سے یہی چل رہا ہے. 1400 ارب کی کرپشن بھی ہو گئی، میسیج یہی چل رہا ہے، اکاؤنٹیبلٹی. The people's government strongly believes in سنتے جائیں transparency, accountability and citizens participation in policy formulation and budget making basis. Government of Sindh, second para hai, بہت لمبا ہے, believes that it is the right of people to decide how and where their hard-earned money, tax money available with the government should be spent for benefits of people. سب سے پہلے تو ٹرانسپیرنسی کی اگر بات کروں تو ڈان کی رپورٹ ہے. ٹرانسپیرنسی کی تو چلے اس سے لے لیجئے کہ آڈیٹر جنرل کیا کہتا ہے کہ 1400 ارب کی irregularities ہو گئی, تو یہ تو ہوگی ٹرانسپیرنسی پہ بلیو ہے ان کو. اور پچھلے 1400 ارب میں 14 سال میں 1400 ارب تو آڈیٹر جنرل کہتا ہے, اور آپ کی یہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی رپورٹ کہتی ہے کہ جی 44% کام غیر مطمئن ہے. اٹ مینس کرپشن ہے اس کے اندر. یہ تو ہو گئی آپ کی ٹرانسپیرنسی ماشاءاللہ جس پہ آپ بلیو کرتے ہیں. اس کے بعد اکاؤنٹیبلٹی. ڈان کی خبر ہے 8/2021 کی, نومبر 8/2021 کی. فارمر چیف سیکرٹری IGP among 60 officials facing corruption cases in Sindh. This is accountability. You believe in accountability. حیرت. ڈان کہہ رہا ہے 2021 کو, یہ ہمارے محترم لیڈر آف دا ہاؤس کا میسج فار دا نیشن. میسج ہم ریسپیکٹ سے, بڑے احترام سے, آپ ہمارے لیڈر آف دا ہاؤس ہیں, چیف منسٹر. اللہ نے آپ کو عزت دی, آپ ہے. جب تک اللہ جس کو عزت دے کوئی تو وجہ ہوگی. لیکن ٹرانسپیرنسی کا جو حال ہے پورے سندھ میں, سجے سندھ کے خبر آئی کیتری ٹرانسپیرنسی آ, کیڑو سجے سندھ میں حال آ, کیترو کتن جی ویکسین نتھی ملے, ہسپتال میں دوا نتھی ملے, اسکولن میں کتاب نتھو ملے, تھانن میں تھانا گردی تھے تھی, ظلم تھے تو ہر شے تھر میں بار پہ مرن. یہ تو ٹرانسپیرنسی ہے. اور اکاؤنٹیبلٹی کا حال یہ ہے کہ فارمر چیف سیکرٹری IGP among 600 officials facing corruption cases in Sindh. میں کچھ نہیں کہہ رہا اس دفعہ, اور ماشاءاللہ ادھر بھی ہے بہت سارے, جس کی وجہ سے نیب میں ترامیم لا کر نیب کو فارغ کر دیا گیا. کھلے کھاؤ تو پھر وہ ہوتا ہے نا نہاؤ, بس یہ ہو گئی اکاؤنٹیبلٹی. اب یہ بات کرتے ہیں پارٹیسپیشن کی.
کہ جی پبلک پارٹیسپیشن. تو میں واپس جا کے دوبارہ واپس آتا ہوں. یہ انہوں نے سٹیزن فیڈ بیک کوشچن سروے ریزلٹ فار بجٹ 2023. اس میں اگر کسی کے پاس بک پڑھی ہو تو سب سے پہلے مٹھی میں اے ڈی سی صاحبہ بیٹھی ہے اور 5 جالے بیٹھے ہیں اس کے ساتھ. یہ کنسلٹیشن ہو رہی ہے. سجاول میں ایک زور ہے بیچارہ, وہ سولر کی انجن میں سولر وولر دیتا ہے, خواتین کو سولر دینے کا اس کی تصویر کھینچا کے لگا دی ہے. وہ زور نام ہے, نام بھی بتا دوں گا کسی نے پوچھنا ہو تو. میرپور بٹھوروں کا زور ہے. ہم نے پوچھا, کہتا ہے میں سولر کا کام کرتا ہوں, سولر کی انجن میں شاید ان کو کام مانگ لیا, اس سے سروے کرا لیا. اب آ جائیں جی آئی بی اے کراچی. کوئی آئی بی ایم پڑھا ہوا ہے؟ کوئی آئی بی اے گیا ہے پہلے؟ ابھی بن گئی ہے کوئی گیا آئی بی اے؟ کتنے لوگ ہوتے ہیں وہاں؟ سینکڑوں ہزاروں ہوتے ہیں نا. گئے ہیں کبھی آئی بی اے؟ ماشاءاللہ 4.5 لوگ ہیں تصویر میں, 4.5, 5واں بھی نہیں ہے. یہ کنسلٹیشن ہو رہی ہے آئی بی اے میں, پورے 4.5 لوگ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک کی ٹانگیں ہیں بیچارے کے اوپر کے دھڑ نہیں ہے اس کے اندر. بھائی کنسلٹیشن کر لی تھی, ایسی اسٹوڈنٹس کو بلا لیتے, بتا دیتے کچھ. اس کا مطلب کہ آپ پوچھنا نہیں چاہ رہے. اب اصل بات پہ آئیے. You believe in and citizen participation in policy formulation and budget making process. Who are we? آپ لوگ کون ہیں؟ ہم لوگ کون ہیں؟ ہم کس کے نمائندے ہیں؟ ہم عوام کے نمائندے ہیں. ہمیں عوام نے بھیجا ہے نا, یہاں عوام سے ووٹ لے کر آئے ہیں نا. Any consultation with us? No. Where is? کہاں ہے پری بجٹ سیشن؟ اسی لیے ہوتا ہے. مطلب ہم سے کنسلٹ نہیں کرنا, پتہ نہیں کوئی عوام کے حق کا فیصلہ نہ دے دے کوئی. مطلب یہ 4.5 آئی بی اے والوں سے, ہماری 5 ماؤں بہنوں سے بٹھوروں میں, اچھا چلو ان سے کر لیا. 5 جالوں سے مٹھی میں, آئی بی اے سکھر میں 10-15 نوجوان, ٹھیک ہے کریں, سب کو لیں. لیکن جو فورم ہے اس بک میں اس کا ذکر ہے پری بجٹ سیشن میں کہ آپ نے ہم سے پوچھنا ہے. ارے ہم کوئی بی جے پی کے نمائندے ہیں, کانگریس کے نمائندے ہیں, شیو سینا کے نمائندے ہیں, ہم کس کے نمائندے ہیں؟ ہم بھی ایک پارٹی کے نمائندے ہیں. الحمدللہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی 155 سیٹیں تھی جس کے پاس, اس کے نمائندے. عمران خان کے ہم ورکر ہیں. یہ بھی ایک پارٹی ہے, جی ڈی ہمارے ساتھی ہے. ایک پاگارا, ایک غیرت مند لیڈر سائیں پیر صاحب وغیرہ کی پارٹی ہے ادھر. ہم کو چور ہیں؟ ہم کو غلط بات بتائیں گے؟ یہ ہے دوڑک معیار. مطلب یہ اجرک میں لپیٹ کر آپ نے بسم اللہ ہی جس کتاب کی جھوٹ سے ہو اس میں اندر کیا ہوگا آپ بتائیے نا. میں لاجک بات کرتا ہوں. میں ایک دفعہ کوشش کی تھی کہ میں لاجک پہ بات کروں, غلط ہو اب بتائیے گا. آپ بڑی غلط بات کی, میں آپ سے معذرت بھی کر لوں گا. چلیں کہ جب آپ نے وہ جھوٹ بول دیا مجھے ثابت کر دیجیے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سٹیزنز پارٹیسپیشن, تو بھائی ہم سے آپ نے پوچھا نہیں. جو کہ عوام کے نمائندے ہیں ان سے آپ نے بات کوئی نہیں کی, اور اس کے بعد آپ بات کرتے ہیں جا کر کہ ہم نے تھر پارکر میں پوچھ لیا, یہاں پوچھ لیا. تو بتا دیجئے کہ یہ ہمارا بجٹ ہے, یہ ہم بناتے ہیں, ہم تیار کرتے ہیں, بیوروکریسی کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ایسے چلانا ہے, ایسے دکھانا ہے, یہ دکھانا ہے, یہ بچانا ہے, یہ لگانا ہے, یہ دبانا ہے, یہ گھر لے جانا ہے. یہ آپ بناتے ہیں, اس کا بتا دیجئے. اگر عوام کے لیے ہوتا تو ہم سے بھی پوچھ لیتے. ہم کہتے بھائی کسی کے حلقے میں کچھ ہے, کوئی کچھ ہے, کچھ تو کچھ ہمارا بھی کوئی مشورہ ہوتا ہے نا. ایک ڈائیورسیفائڈ قسم کی آپ کے پاس انپٹ آ جاتی ہے جو آپ کے ساتھ ٹیم آپ کو نہیں دے رہی ہوتی. ایک الگ سی انپٹ آتی ہے. اور اس کے بعد شاید آپ بھول گئے تھے کہ جب یہ بجٹ پیپر ہمارے ہاتھوں میں آئیں گے تو اس وقت ایک وہ گورنمنٹ جو ایک رہبر کی, ایک دلیر شخص کی, ایک ایماندار کی, ایک پاکستان کے بڑے لیڈر کی گورنمنٹ ختم ہو چکی ہوگی. اب اس میں آپ لکھ رہے ہیں میکرو اکنامکس ایزمپشنز میں خیال جو تھا, خیال تھا کہ بس سائز آف جی ڈی پی آپ نے بتایا USD 383 بلین, فیڈرل ریونیوز 7000 بلین, ریئل جی ڈی پی گروتھ پچھلے سال مطلب ہمارا جو رواں سال چل رہا ہے جی ڈی پی گروتھ الحمدللہ 5.6 تک پہنچ گئی تھی. اس کو بیس رکھتے ہوئے آپ نے ان ایزمپشنز کے اوپر یہ پورا آپ نے پورا بجٹ صاحب بنا دیا. یہ سٹیزن پہلا جو پیج ہے اس بھاشن کے بعد جو فرسٹ پیج پہ دیا, اس کے بعد آپ بتا رہے ہیں کہ جی ڈی پی گروتھ 5% ہوگی.
قبلہ سائیں آپ کی جی ڈی پی گروتھ 2% بھی رہ جائے تو بہت ہے, 0 پہ جانے والی ہے. جو اکانومی کا حال ہو گیا ہے, برباد ہو گیا ہے, ڈالر اوپر ہے, آئی ایم ایف کی غلامی کر رہے ہیں, بجلی اوپر ہے, اکانومی تباہ ہو چکی ہے, لوگوں کی چیخیں نکل چکی ہے. 5 پوائنٹ کا وہ خواب ہے جو ان کی موجودگی میں, اس امپورٹڈ, اس بیکاری اور اس غلام حکومت کی موجودگی میں ناممکن ہے کہ جی ڈی پی 5% پہ آ سکے. اب جی سنیے, یہ جو بجٹ بنایا اس میں جو انفلیشن رکھی ہے, خواجہ بھائی میری مدد فرمائیے گا, 11.5% انفلیشن آپ نے ایزیوم کی کہ آپ کی جو انفلیشن جائے گی وہ 11.5% تک جائے گی. میرا خیال ہے کہ ابھی میرا تو نیٹ ادھر کھلتا نہیں ہے, مجھے تو کوئی سہولت ہے نہیں انٹرنیٹ کی, ٹھیک ہے بھائی خوش رہیں, لیکن آپ لوگوں کے انٹرنیٹ کھلے ہوں گے. ابھی برائے کرم اور تصحیح ادھر ہی کریں گے, ادھر ہی معافی مانگوں گا, ادھر ہی تصحیح کر دیں, ادھر پبلک کے سامنے, میڈیا کے سامنے معافی مانگوں گا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں. آج کی جو انفلیشن ہے, آج کا جو پچھلے 2-4 دن کا, یہ 28% ہے, اور جہاں تیل جانے والا ہے 40% تک مہنگائی جانے والی ہے. 11% پہ ایزیوم کر کے جو آپ بجٹ بنائیں گے تو پھر وہی ہوگا. 11% آپ نے ایزیوم کر کے, اور میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ کو کہہ رہا ہوں, میں ایک اور بات کر رہا ہوں, ابھی بتا دیجئے, ابھی کان پکڑوں گا, معافی مانگ لوں گا, غلطی ہو گئی, ادھر ہی بیٹھ جاؤں گا. آئیے 28% انفلیشن ریٹ چل رہا ہے اس وقت, ابھی تیل بڑھانے والا ہے. وہ تو کہتے ہیں میں نے بس مجبوری ہے, دینا پڑے گا, کچھ مجبوری ہے, لینا پڑے گا. آئی ایم ایف, پی ٹی آئی ایم ایف, اب یہ مامی لگتی ہے آئی ایم ایف, ہم تو پی ٹی آئی ایم ایف تھی, ان کی مامی لگتی ہے, چاچی لگتی ہے, متائی لگتی ہے, کون لگتی ہے؟ آئی ایم ایف کے جا کے پیر پکڑے ہوئے, جا کے اسی کے گھٹنے پکڑ کے بیٹھتے, اماں جی کچھ دے دو, نہیں تو ہم تو نکل جائیں گے. میں پوچھنا چاہتا ہوں لیڈر آف دا ہاؤس صاحب سے کہ برائے کرم اس کو چینج کیجئے, مہنگائی زیادہ ہونے والی ہے, مہنگائی 40% تک جائے گی. ملک کی حالات چونکہ اس قسم کے پہنچ چکے ہیں, چونکہ یہ پلاننگ پورے سال کی ہے, اس میں 6 کروڑ سندھی قسم کے لوگوں کا روٹی کا مسئلہ ہے. آتا ہوں روٹی کا مسئلہ. ابھی 3 دن پہلے بیان آیا کہ جی 3 دن پہلے کہ 4 بھائی ہیں, یہ اصل مسئلہ اسی کا ہے, یہ رزق کا. 4 بھائی ہیں اور 1 روٹی ہے, رزق ہے, سب کو اللہ تعالیٰ نصیب کرے, غریبوں کو بھی امیروں کو بھی. ایک بیان آیا پرائم منسٹر صاحب کا, آپ لوگ ناراض نہ ہو جائیں, کہ 1 روٹی ہے, 4 بھائی ہم نے کھانی ہے. بھائی ہمیں تو پتا ہے کہ 3 آپ سگے بھائی ہیں اور 9 آپ کے سوتیلے بھائی ہیں, ایک یہ بھی بیٹھے ہیں. بھائی یہ غریب نے کھانی ہے, آپ 4 یا 13 نے نہیں کھانی ہے. یہ غریب کی روٹی ہے, غریب کے گھر میں 2 وقت کی روٹی نہیں ہے. آپ جائیے اپنے ووٹرز مجھے چھوڑیں, آج 2 وقت کی روٹی وہ بن چکی ہے. لوگوں کے گھر میں کھانا نہیں پک رہا ہے, ڈیزل مہنگا ہے, آٹا 100 روپے کراس کر گیا ہے, مرغی تو کھاتے نہیں, دالیں مہنگی ہو گئی ہے, یہ روٹی نہیں پک رہی ہے 2 وقت کا کھانا. اس کا مسئلہ ہے, خدا کے لیے اس کو ٹھیک طریقے سے بنائیے. بھوکے ہیں لوگ, بچے رات کو بلک رہے ہیں گھروں میں, جس طریقے سے غلامی کی ہے, یہ نہیں پک رہا ہے کھانا. اس روٹی کے لیے لوگ ترس رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں ہم 4 بھائی مل کے کھائیں گے. بھائی چوتھے بھائی کا ہمیں کسی نہیں پتا, ہمیں پتا 3 سگے 9 سوتیلے آپ کے ساتھ ہیں جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لیے کوئی بندوبست کرو. اپنا ہی کھائے جاؤ گے تم, مال کھاؤ, کرپشن کھاؤ, کمیشن کھاؤ, تم جو دل کرے کھاؤ, ہدیبیہ کھاؤ, چینی کھاؤ, سب چیز کھاؤ. یہ روٹی غریب نے کھانی ہے, اس کو تو چھوڑ دو. تمہاری روٹی تو کہیں سے آتی ہوگی, روٹی نہ کرو, اور یہ تیرا بھائی اپنا بندوبست کرے. غریب عام آدمی کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے, 2 وقت کی روٹی سے محروم ہے, نہیں پک رہا ہے, سالن دال بھی نہیں کھا سک رہا ہے, پیاز سے مرچوں سے بچوں کو کھلا رہے ہیں. ادھر پہنچا دیے 2.5 مہینے کے اندر آپ لوگوں نے. غلامی کے چکر میں, حکومت کے چکر میں, منسٹری کے چکر میں, پروٹوکول کے چکر میں, مال کے چکر میں ملک کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ سوچنا پڑے گا کہاں لے کر جا رہے ہیں ملک کو. اس روٹی کے لیے اللہ کے واسطے آپ بھی اس مہنگائی کو ذہن میں رکھ کر کوئی بجٹنگ کیجئے, ریوائز کیجئے, کچھ کیجئے لوگوں کے 2 وقت کی روٹی کا, تاکہ آسان ہو سکے ان تک. اب میں بتانا چاہتا ہوں نا, جو میں نے بات کی, جس پہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ بیس کر کے نہ کیجئے. پرائسز پی ٹی آئی اور آج تک کی اور پروجیکٹڈ. اگین سیئنگ, میں معیشت دان نہیں ہوں, فائنانس کا آدمی نہیں ہوں,
میں یہی کالے پیلے نیل اسکولوں میں پڑھا ہوں, کراچی کے کالج آف کراچی یونیورسٹی, نیشنل کالج سینٹ پیٹس یہی پڑھا ہوں, نواب شاہ میں پرائمری کی, مطلب یہی سے, میں کہیں باہر نہیں گیا, اس لیے کہیں غلطی ہو تو معافی پہلے سے. لیکن میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, گراؤنڈ پہ رہا ہوں, عوام سے تعلق ہے, عوام میں رہتا ہوں, کچھ عرصے بے شک وہ دیگر مصروفیات ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے آپ کے شہروں میں, آپ کے حلقوں میں, آپ کے ان کے بیچ میں بھی رہا ہوں بہت عرصے, پھر آؤں گا انشاءاللہ. اچھا جی, ڈیزل 145 روپے کا تھا, چلیں ڈیزل بے شک بڑھا لیجیے, وہ تو آپ کی پارٹی ہے. ڈیزل تھا 145 روپے کا ہمارے دور میں, پی ٹی آئی کے دور حکومت میں. آج ہے 265 روپے کا, اور یہ 310 روپے پہ جائے گا. اس لحاظ سے سوچ کے رکھیے کہ انفلیشن کہاں جائے گی. پیٹرول 150 روپے کا تھا, نااہل سلیکٹڈ ناکام حکومت میں پی ٹی آئی کی, اور اب امپورٹڈ بھکاری اور غلام حکومت میں کتنا ہے؟ ہمارے دور میں 150 کا پیٹرول, آج 234 کا, اور 270 تک جائے گا. جب 270 تک جائے گا تو روٹی کوئی کیسے کھائے گا؟ آٹا 55 روپے کا تھا, چکی کا آٹا 100 تک پہنچ چکا ہے, 90, 95, 100, اور جو 55 والا تھا وہ 80, 85 تک پہنچ چکا ہے. اور جب یہ ڈیزل آگے جائے گا تو آٹا کہاں پہنچے گا؟ ہمارے دور میں 55 کا تھا, 100 پہ پہنچ چکا, ایکسپیکٹڈ ہے اوپر جائے گا. رائس 20 سے 40 روپے رائس بڑھ چکا ہے. بیف 900 روپے سے ہو چکا ہے ہمارے پاس, ہمارے دور میں 750 تھا, اور یہ ان 2-3 دنوں میں تو اور چھلانگ لگی ہے. یہ جو آج 28% پہنچی ہے, پچھلے 5 دن پہلے, پچھلے ہفتے 20% تھی یہ مہنگائی. مٹن, یہ بیچارے غریب کا اس سے واسطہ نہیں ہے, پھر بھی 1400 سے 1800 پہنچ چکا ہے. بکرے کا گوشت خواب بن چکا ہے غریب آدمی کے لیے, غریب کیا, مڈل کلاس کے لیے بھی خواب ہے. مرغی 255 تھی, 500 کراس کر چکی ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انفلیشن 11% ہے. کوکنگ آئل, گھی 200 روپے تھا اور 635 روپے کا ہو چکا ہے. ماشاءاللہ کرامات ہیں اس امپورٹڈ, اس غلام, اس نااہل, اس ناکام, اس بھکاری غلام حکومت کی کرامات کہ کہاں پہنچ چکا ہے کوکنگ آئل. رورل فوڈ پرائسز 19% پہنچے. سینسٹیو انڈیکس 28% ہے, 17 جون کے حساب سے 16.8% تھا, اور 31 مارچ کے حساب سے. اس طریقے سے بجلی کے جو ہے الیکٹرسٹی 14 سے 24 روپے پر یونٹ بڑھ چکے ہیں, اور اس وقت تھے, اب یہ 32 سے 40 روپے, اس وقت 30 اور 40 تک یہ یونٹ جا سکتے ہیں. فیول ایڈجسٹمنٹ جو تھی ڈبل ہو جائے گی, 4 روپے یونٹ سے 8 روپے یونٹ تک چلی جائے گی جولائی اگست میں. آپ تقریر فرمائیے, میں بیٹھ جاتا ہوں, آپ کیجیے, مجھے اعتراض نہیں ہے. نہیں, مجھے بالکل کسی نے بات کرنی ہے, آپ فرمائیے, میں بیٹھ جاتا ہوں. کوئی میں لڑنے کے مدد میں نہیں ہوں, بات کر رہے ہیں. اگر آپ نے کرنا ہے تو کیجیے, میں بیٹھ جاتا ہوں, میں پھر آ جاؤں گا. حکم کرے صحیح. گیس ایوریج ٹیرف انکریز 45%. فار پور ٹیرف ایکسپیکٹڈ گو ٹو اپ 45%. الیکٹرسٹی جو ہے وہ بھی 75% انکریز کا اس میں چانس ہے. سیمنٹ پرائس 250 روپے بیگ تھا, ماشاءاللہ اس پی ڈی ایم, اس امپورٹڈ گورنمنٹ کے آنے کے بعد 950 سے 1000 ہو چکا ہے. اسٹیل پرائس 23,000 سے 30,000 میں پہنچ چکا ہے. رینٹل جو تھے گھروں کے وہ بھی 10 سے 25% بڑھ چکے ہیں. ایوریج انفلیشن میں نے بتایا 28 آ جائے, 1-2 دن میں 30 ہو جائے گی. جیسے پیٹرول بڑھے گا یہ 40 تک جائے گی. 75 سال میں ہائیسٹ ہے آج کل کے دنوں میں. تو بھائی یہ کیسے 11% کا آپ اس کو ایوریج کر رہے ہیں؟ کیسے آپ ہماری جی ڈی پی ریئل گروتھ آپ 5% دکھا رہے ہیں؟ اچھا, پروجیکشن بیسٹ اینڈ ورسٹ کیسز سنیے. جی ٹی پی بیسٹ کیس تھا, ورسٹ کیس آپ کا 2% پہ جا رہا ہے, اور ٹارگیٹ آپ کا 5% ہے. کبھی نہیں اس وقت پورا ہو سکتا جو حالات اوپر چل رہے ہیں. اسی طریقے سے جو میں بتا رہا ہوں کہ جو صورتحال تھی وہ بڑی خراب ہوتی جا رہی ہے. 5% کی جو بات کی ہے وہ صرف ایک خواب ہے. 2% بھی زیادہ بڑی بات ہے. آپ یہ مینیج نہیں کر سکتے ہیں. جب زراعت تباہ ہے, پانی کی قلت ہے, انڈسٹریل گروتھ نہیں ہو رہی ہے, ایکسپورٹ کم ہو گئی ہے, جس طرح ٹیکس لگائے ہیں گروتھ بھی نیگیٹو ہوتی جا رہی ہے, مہنگائی آگے بڑھنے جا رہی ہے. ڈیزل 84% مہنگا ہو گیا ہے, پیٹرول 56% مہنگا ہو گیا ہے, بجلی جو ہے 45% مہنگی ہو گئی ہے, آٹا اور مہنگا ہو گیا ہے. تو یہ آپ کی جو امید ہے جو آپ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خواب ہے, اس کی تکمیل بھی بڑی مشکل لگتی ہے. اب آ جاتے ہیں
بجٹ 2022-23 آؤٹ لے 1713.58 بلین اور ٹوٹل ڈیولپمنٹ کوالٹی روپیز 459 بلین روپیز. 2022-23 میں ترقیاتی اسکیموں کی جو صورتحال میری نظر میں ہے، اس میں دیکھیے اگر بہتری ہو سکتی ہے تو سندھ کی بہتری کی بات ہے. 4158 اسکیمیں، جن میں سے 2506 جاری اور 1652 نئی ہیں. بہتر تھا کہ پہلے پرانی اسکیموں کو پورا کرتے. ان گناہگار آنکھوں نے دادو میں، ٹھٹھا میں، سجاول میں، عمرکوٹ میں، ٹنڈو لیار میں، پورے سندھ میں وہ بڑے بڑے جنازے دیکھے ہیں، کنکریٹ کے بلڈنگز دیکھی ہیں کہ جی کب شروع ہوئی. صحیح بازار ڈاہ میں ہوا افتتاح تھی، اور پرچیاں آپ سب کی لگی ہوئی، ہماری نہیں ہے، وہ جنازے کی صورت میں ہے. اور آپ کے سیمن میں 88 میں بھی کچھ منصوبے بنے تھے، وہ بھی وہیں پڑے ہوئے ہیں. ان کو تو کرانا چاہیے تھا، آپ کو میسج دینا چاہیے تھا. 88 میں کس نے ان کو کیا تھا، ان کو بھی تکمیل کرتے. سیکریٹریٹ بن رہا تھا، پتہ نہیں کیا تھا، اس کو بھی کچھ کرتے. پرانی اسکیمیں اگر مکمل کر لی جاتی، میرپور خاص کا اسپتال ویسے کا ویسا پڑا ہے، دادو کا اسپتال ویسے کا ویسا پڑا ہے. میں نے خود وزٹ کیے ہوئے نا جی، میں تو گراؤنڈ پہ رہا ہوں ہر جگہ.